کے سامنے تو بیٹھو نا، درمیان میں بیٹھو، درمیان میں بیٹھے کیمرے کے سامنے، سینٹر میں بیٹھے. ہاں زندہ باد. عمر موتی والا کو، عمر صاحب کو ماڈریٹر بنا دیں واقعا. چلیں اچھا جی، کہاں گئے بھائی؟ عمر بھائی کو ماڈریٹر بناتے ہیں، عمر موتی والا. السلام علیکم عمر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تشریف آوری کا بڑا آپ کو بھی. مفتی صاحب السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں مفتی السلام؟ اللہ یاری صاحب، یہ آخر میں جو جوید اللہ صاحب آیا تھا، آپ کی دو گھنٹوں کا جو تقریر ہے نا، آپ سے دلیل مانگ کے اڑا دیا سب کچھ. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ نہیں، میں یہ بات نہیں، یہ عیب ہے اس پہ. اب آپ سے دلیل طلب کی، آپ نے کہا کہ عقل یہ بات اگر عقلی کفر عیب ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کفر عیب ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کے، میں حیران ہوا آپ پہ کہ ایک طرف کہتے کہ یہ عیب ہے، دوسری طرف کہتے کہ ابھی جو بغایا والا حدیث آپ نے پیش کی کہ وہی لطفہ. مفتی صاحب پہلے بات چیت شروع کر لیں. مفتی صاحب پہلے بات چیت شروع کر لیں، اس کے بعد یہ سارے ٹاپکس چھیڑیں. پہلے سلام دعا کر لیں مفتی صاحب، پہلے سلام دعا کر لیں. اور بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سلام کر لیں، ثواب پہلے اس کا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نظریوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نظریے ڈیفینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ اپنا نقطہ دیں گے تو پھر مجھے بھی اپنا نقطہ دینا پڑے گا. پھر اللہ یاری صاحب سے لیں گے، کیونکہ وہ تو سیدھا کتاب پہ آئیں گے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو میں ایک بالکل لے مین ہوں. آپ چھوڑ دیں کہ میرا ایمان کیا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، میں چاہوں گا بھی نہیں. اور ہم کسی کے بھی دیکھیں، سب سے پہلے آپ سلام کر لیں. میں نے بھی آپ کو سلام دیا تھا، آپ سب کو جواب دے دیں. اس کے بعد پھر ہم آگے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں اس وقت لائیو. یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب. اچھا، میں نے سلام کا جواب پہلے ہی دیا تھا آپ کو. دوسری بات یہ کہ ایک گھنٹہ وقت ہے، اس میں علیاری صاحب نے اپنا مدعا جو ہے، جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، وہ اس نے ثابت کرنا ہے 1 گھنٹے کے اندر. اچھا، آپ کا دعویٰ کتنی دیر کا ہوگا؟ میرا ایک ہی عقیدہ، اگرچہ 12 عقائد ہے اس علیاری صاحب اور ان کی جو متعلقین ہے، 12 عقائد ہے جو صریح کفری اور شرکی قرآن پاک میں ہے. میں دکھا دوں گا. میں صرف ایک عقیدے پہ بات کروں گا. اس میں 1 گھنٹے کے اندر قرآن سے کتنی دیر لیں گے اپنا پہلا عقیدہ سمجھانے کے لیے سر؟ اچھا، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عمر. کیا آپ مجھے عمر کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے عمر کہہ سکتے ہیں. عمر بھائی، بات یہ ہے کہ میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا، قرآن پاک سے اس پہ دلائل دوں گا. تو میں سر وقت کتنا لیں گے آپ کو؟ پورا 1 گھنٹہ تو نہیں ملے گا نا. آپ 5 منٹ لیں گے، 3 منٹ لیں گے، 12 منٹ لیں گے، 10 منٹ؟ میں 5 منٹ ابھی شروع نہ کریں. میں 5 منٹ لوں گا، پھر علیاری صاحب 5 منٹ میں جواب دیں گے. لیکن ایک بات سن لے عمر صاحب پہلے سے، کہ جو اہل تشیع یا روافظ جو جتنے حدیث ہے، الکافی ہے محمد بن یعقوب کے، ملا یحضر الفقیہ ہے شیخ صدوق کے، تہذیب الاحکام ہے شیخ طوسی کے، یا الاستبصار شیخ طوسی کے 460 ہجری میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں یہ حدیث اپنے گھروں سے خود ساختہ بنایا ہے. مجھے نہیں چاہیے کہ یہ حدیث یہ پیش کرے. نہ میں حدیث پیش کروں گا. صرف قرآن پاک متفق کتاب ہے، جو کامن کتاب ہے. یہ بھی مانتا ہے، اگرچہ یہ اس کو کامل نہیں مانتا ہے. 30 پاروں سے آگے وہ کامل والی بات کو چھوڑ دیں. ہر کوئی یہ بات لے کے آتا ہے، اس میں بات لمبی ہو جائے گی. بات سن لے. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، وہاں تک میں سن رہا ہوں. 6000 کے بجائے 17,000 تک آیات مانتے ہیں. لیکن جو ہے قرآن مجید، اس کو تو مانتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو میں قرآن پاک سے دلیل پیش کروں گا. علیاری صاحب نے بھی قرآن پاک سے دلیل دینا ہے. اگر وہ کہے کہ میرے پاس دلیل قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، تو پہلے وہ اعلان کرے گا کہ قرآن پاک میں. بات ایسی ہے کہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کی سیرت سے اور ان کی حدیثوں سے اگر بات نہیں ہوگی
یا میں نے بتایا ہمارے اہل بیت سے اگر بات نہیں ہوگی تو پھر قرآن کو سامنے رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ڈرامہ ہو گیا میرے حساب سے، میں لے مین کے حساب سے، جاہل کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ حدیث جو قرآن حدیث جو ہمارے ہے اس پہ جرح اور تعدیل اور جرح کی جو اصول ہے وہ تمام کے تمام اس پہ لاگو ہو رہے ہیں۔ ان کی جو حدیث ہے خود گھر میں بنائے ہیں، الکافی حدیث کے بارے آپ بھی یہی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں بنے، وہ تو اس کا ثبوت بھی دیتے رہے۔ حدیث ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول فعل کو کہتے ہیں، یہ حدیث امام جعفر تک لے جاتے لیکن اپنے خود ساختہ انہوں نے ایک سند بنایا ہوا ہے، وہ ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں مانتے۔ ایک حدیث سن لیجیے، ایک حدیث تو سن لیجیے۔ آپ دونوں آپس میں مناظرہ نہ کریں۔ ایک منٹ شیخ صاحب آپ کا ادعا کیا ہے؟ آپ ادعا کیا ہے؟ پہلے وہی بات ہے، پہلے آپ اپنا عقیدہ تو سامنے رکھیں مفتی صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں ادعا کیا ہے، کس موضوع پہ مناظرہ ہونا ہے بھائی؟ ادعا اپنا بتائیں شیخ صاحب۔ اصول سامنے ایک حدیث مفتی صاحب کتاب ہے یا غالب کی کتاب؟ اللہ یاری صاحب کو سن لیں۔ مفتی صاحب آپ کا ادعا کیا ہے، کس موضوع مناظرہ کس موضوع پہ ہونا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ جبر کے قائل تھے، نعوذ باللہ، یہ حدیث ہے۔ نستجیر باللہ، یہ آپ نہیں جانتے کسی بات کو۔ شیخ صاحب حدیث دیکھیں، بھائی صاحب مناظرہ کرنا ہے ابھی، مناظرہ دیکھیں موضوع کیا ہے، آپ کا ادعا کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور روافض کے عقائد 12 عقائد میں کفری اور شرکی ہے جو قرآن پاک میں سب سے پہلے ایک چلیں بھائی، سب پہ تو بات نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں، آپ کا اپنا تعلق کس فرقے سے ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ شیعوں کا بھائی آپ کا تعلق دیکھ، وہ تو مسئلہ صاحب، وہ تو ہر ایک ادعا کرتا ہے نا کہ قرآن میں آپ کافر ہیں، قرآن میں آپ کافر ہیں۔ آپ کا کیا مکتب کیا ہے؟ کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ استمداد کا جو میں نے کہا ایک عقیدہ بیان کروں گے، استمداد۔ شیخ صاحب آپ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں دیوبندی اہل سنت۔ ایک جملے میں جواب دے دو، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ دیوبندی ہے، تو دیوبندی اہل سنت، جی دیوبندی حضرات استغاثہ کو کفر سمجھتے ہیں، یہی بات ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جو آپ لوگ بات سن لیجئے، درمیان میں جو عمر صاحب بیٹھا ہے وہ فیصلہ، میں جو بات کہتا ہوں، جو جس چیز پہ میں دلیل مانگوں گا اس چیز پہ آپ نے دلیل دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مطلق النداء پہ مجھے دلیل پیش کریں۔ دلیل وہ کتاب بھائی صاحب آپ سے جو سوال کیا نا، ریفرنسز پوچھ لیجیے گا۔ جی آپ میں موضوع واضح کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ استمداد استغاثہ کفر ہے۔ استغاثہ الگ چیز ہے، استمداد لغیر اللہ، وہ جو عقیدہ ہے شیعوں کا، وہ بالکل ابو جہل کا جو عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، وہی عقیدہ اہل تشیع کا ہے۔ ٹھیک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ استمداد جو ہے صرف یہ شیعہ نہیں کرتے، دوسرے مسلمان بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میرے سامنے شیعہ بیٹا ہے جو ان کا بڑا محقق ہے۔ اور شیخ صاحب میں شیعہ بیٹا ہے فی الحال، لیکن آپ مجھے جواب دے دیں، آپ کے پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبندی اکثریت نہیں ہے، شیعہ بھی اکثریت نہیں ہے، ہندوستان میں بھی اکثریت بریلویوں کی ہے۔ مکلف نہیں ہوں، میں مکلف نہیں پوچھ رہا، سوال کا جواب دے دینا شیخ صاحب۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی استغاثہ استمداد کے قائل ہیں؟ میرے پاس جو بندہ بیٹھا ہے علیاری صاحب، ان کا اس طرح بات نہیں ہوگی، سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم، بات نہیں کریں گے آپ سے۔ کیوں میں تکفیریوں بنی، میں اس کا عمر سے دیکھیں، آپ چاہے جا کے بعد میں شکایت کریں کہ علیاری بھاگ گیا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دو۔ عمر صاحب 5 منٹ مجھے دیں۔ مفتی صاحب میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں، میں آپ کو 5 منٹ دوں گا، آپ اپنا پہلے مقدمہ سامنے رکھ لیں، بحث کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائیے گا، خدا کے واسطے بات کو پہلے طریقے سے سمجھا دیں۔ ٹھیک ہے سر، 5 منٹ ٹائمر آن کر دیں پلیز، میرے پاس یہاں نہیں ہے ٹائمر کی فیسلٹی۔ علی بھائی ابھی تو دیکھیں، یہ جب سوال کا جواب نہیں دے گا تو میں سے گفتگو نہیں کروں گا، نہیں میں گفتگو نہیں کروں گا آپ سے، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ سوال یہ ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے، مفتی صاحب اس کو سنائی نہیں دے، چپ کریں مفتی، آپ سے سوال ہے، جب تک یہ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے، چالاکی کریں گے، میں مناظر نہیں کروں گا ان سے۔ عمر صاحب آپ نے کہا نا، عمر صاحب نہیں میں نے آپ کو کہا، لیکن ان کی بات صحیح ہے، وہ پہلے سوال کر رہے تھے، جعفری صاحب کو سامنے لاؤ، وہ عادل ہے، آپ نے سب سے پہلے عادل سے کام نہیں لیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ 5 منٹ دے رہا ہوں ابھی۔ میرے بھائی جہاں آپ عدل کی بات کر رہے ہو، میں بھی عدل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے وہ سوال کر چکے تھے، مجھے تو اگر انہوں نے پہلے سوال نہ کیے ہوتے۔ لیکن میری بات سنیں، ایک سیکنڈ حضرت، ایک سیکنڈ، مفتی صاحب پلیز مفتی صاحب ٹھنڈے ہو جائیں،
پانی پی لیں, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں, بات کو سن لیں. دیکھیں ہم یہاں پہ لڑنے نہیں بیٹھے اور ہم لڑائی کروانے نہیں بیٹھے, ہم یہاں پہ بات کرنے بیٹھے. خدا کے واسطے پلیز ٹھنڈے ہو جائیں. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے سوال اللہ یاری صاحب کر چکے تھے, تو سنت کے لحاظ سے وہ پہلے کر چکے ہیں, ان کو جواب نہیں ملا تو وہ جواب ملنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ملے گا تو بات کنٹینیو نہیں ہو سکتی. عمر صاحب ٹھیک ہے, جو آپ جواب دے رہا ہوں, اللہ یاری صاحب نے جو سوال کیا آپ بتا دیں کون سا سوال ہے. اللہ یاری صاحب نے بتایا. نہیں میں نہیں بتاؤں گا سوال, اللہ یاری صاحب ایک کر کے پوچھ لیں گے. سر ایک سیکنڈ, مفتی صاحب پلیز تھوڑا سا سن لینا. مفتی صاحب پلیز ٹھنڈے ہو جائیں نا بھائی. اللہ یاری صاحب میں آپ کی سن رہا ہوں, اگر سوال کیا ہے میں آپ کی سن رہا ہوں, ٹرین تھوڑی باقی جا رہی ہے. آپ دوہرا دیں کون سا سوال ہے. مفتی صاحب دوہرا دیں. مفتی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں, مفتی صاحب ایک سیکنڈ دیتے نا. مفتی صاحب ایک سیکنڈ ٹھنڈے خاموش ہو جائیں سر. ایک بندہ بات کرے گا تو بات جائے گی نا آگے. اچھا دوہرائے عمر صاحب دوہرائے سوال, میں جواب دوں. کون سے سوال؟ میں اللہ یاری صاحب سے پہلے سوال کر رہا ہوں. میں پہلے اللہ یاری صاحب سے سوال دہرانا چاہ رہا ہوں. مجھے خود یاد نہیں ہے, میرا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے بھائی. یہ تو غلط بات ہے. اللہ یاری صاحب سوال غلط نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آپ کو ایک آپ سن لو, آپ سوال سن لینا. مولوی صاحب, مفتی صاحب دیکھیں, مفتی صاحب ٹھنڈے ہو جائیں. دیکھیں بھائی صاحب, لوگ سن رہے ہیں, اس طرح ایک دوسرے کے بات کاٹنے میں بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو آپ میری سوال اچھی طرح سے سن لیں. مفتی صاحب, اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اگر آپ نے اعراض کیا, کوئی بہانہ بنایا, جواب کا ڈائریکٹ صحیح جواب نہیں دیا, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. آپ چاہیں جتنا بھی وہاں پہ انٹرنیٹ میں کلپ بنا دیں کہ لائری بھاگ گیا, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے استمداد کرنا شرک ہے. جی اور یہ شیعوں کے کفر کی دلیل ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ شیعوں کا کوئی متمیز, کوئی منفرد خاصیت نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی استمداد کرتے ہیں غیر اللہ سے. آپ کے پاکستان میں, ہندوستان میں اکثریت بریلوی طبقے کا ہے. وہ سب کے سب یا رسول اللہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لیتے ہیں, اموات سے, اپنے پیروں وغیرہ سے استمداد لیتے ہیں. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو دلیل لایا ہے یہ صرف شیعوں کے کفر کی دلیل نہیں بنتی, پورے پاکستان کے بلکہ پورے عالم اسلام کے, کیونکہ دیوبندی اور بلکہ دیوبندی بھی استمداد کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ دیوبندی نہیں کرتے, صرف سلفی حضرات استمداد نہیں کرتے. ان سب کی کفر کی دلیل بنتی ہے. بہرحال آپ کو پتا ہے کہ یہ شیعوں کا نہیں ہے, بہت سارے فرقے ہیں جو استمداد کرتے ہیں. صحیح ہے جی, جواب سن لیجئے. اللہ یاری صاحب, آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو استمداد آپ لوگ کرتے ہیں یہ بالکل ایسا کفر شرک ہے جو ابو جہل کر رہا تھا مشرکین مکہ. لیکن آپ کے ساتھ جو جماعت ہے, لوگ ہیں, یہ آپ سے ادھر ادھر ہو جائیں گے, اس لیے آپ مان نہیں رہے. میں جواب دے رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جو شیعہ لوگ اہل تشیع جو استمداد کرتے, دنیا بھر میں جو بھی آپ کے متعلقین ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, دیوبندی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں کہا ہے, مشرک کہا ہے. اور اسی استمداد کو جو آپ شیعہ لوگ کرتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ ذل, کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے, صرف مانگتے ہیں اللہ کی طرف کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. میں آیات پیش کروں گا لیکن مجھے وقت دے, جواب دے دیا, ابھی مجھے 5 منٹ وقت دے کہ میں شروع ہو جاؤں اپنا دعویٰ پیش کروں. مجھے جو سمجھ آئی آپ کی بات سے, آپ نے کہا کہ دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث یہ شیعوں کے متعلقین ہیں, شیعوں کے مرتبطین ہیں, یہ بھی استمداد کرتے ہیں, یہ سب مشرک ہے. آپ نے یہی کہا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر اہل تشیع حضرات آپ کے متعلق یعنی آپ کی طرح عقیدہ نہیں ہے تو ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جیسا جس کا عقیدہ ہے, اگر وہ بریلوی ہے, آپ جیسا عقیدہ ہے شرک کا, اگر وہ بریلوی ہے, اگر کی بات نہیں کرتے بھائی, استمداد تو کرتے ہیں نا. یہ تو آپ کا نظریہ ہے نا مفتی صاحب, یہ تو آپ کا نظریہ ہے. استمداد تو کرتے ہیں نا, نظریہ دے رہے. میں کہتا ہوں کہ آپ شیعوں کی طرح, روافظ کی طرح, جس طرح کی جو آپ کے کل آج آپ کہہ رہے تھے کہ استمداد نہ کرنا یہ گناہ ہے, اگر استمداد آپ کی طرح جس کا عقیدہ ہے, اگر بریلوی ہے, اگر پہ بات نہیں چلتا نا, اگر پہ بات نہیں چلتا, جملہ شفیہ نہ بولے نا, وہ کرتے ہیں, استمداد کرتے ہیں بھائی, استمداد کرتے ہیں بھائی. اگر شیعہ استمداد کرے تو شرک ہے, بریلوی کرے تو شرک نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے اپنا عقیدہ آپ لوگوں کو واضح کرے کہ شیعہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ آپ, لیکن آپ تکفیر صرف شیعہ کی کر رہے ہیں نا شیخ صاحب, آپ صرف شیعہ کی تکفیر, آپ صرف شیعہ کی تکفیر کر رہے ہیں. آپ کو پورے عالم اسلام کی تکفیر کرنی چاہیے, کیونکہ سب استمداد کرتے ہیں, سب سوائے وہابی کے. مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ خصم کے خلاف مناظرے کا تھا. آپ کو طریقہ یاد نہیں, انٹرنیشنل مناظرے بنے ہوئے ہوں. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جو مدعی ہوگا, جو مدعا علیہ ہوگا, اس کے عقیدے کے مطابق میں دلیل. بالکل. لیکن آپ جو شرک کی دلیل لا رہے ہیں نا, یہ صرف شیعوں کی شرک کی دلیل نہیں بن رہی, یہ پورے اہل قبلہ کی شرک کی دلیل ہے, سب مسلمانوں سوائے وہابی کے.
وہ تو سب مسلمان سن لیں گے کہ قرآن پاک نے کس کو کہا ہے، کس پہ حمل ہو رہا ہے، کس پہ صادق آ رہا ہے۔ نہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کو جانتے ہیں کہ مسلمان کے تمام فرقے استمداد کرتے ہیں۔ آپ یہ الیاری صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کرنا ہم بالکل بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں بیچ میں، کوئی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ موضوع سے ہٹ کر کیوں بات کر رہا ہے؟ موضوع سے نہیں، ابھی تو موضوع شروع بھی نہیں ہوا، موضوع تو آپ نے انتخاب کیا نا، موضوع آپ نے انتخاب کیا۔ انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، اس کے سوال کا آپ نے جو جواب دیا ہے اس سے وہ جواب نکال رہے ہیں۔ اچھا، اگر اس سے وہ جواب نکال رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات کہی ہے، مفتی صاحب آپ نے کہا الیاری جو شیعہ کرتے ہیں، آپ نے کہا جو شیعہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو باقی کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ جعفری صاحب میں جواب دے رہا ہوں، میں نے جو جواب دیا ہے اگر یہ کامل جواب نہیں ہے، الیاری صاحب کو پسند نہیں ہے تو اس کو ٹکرا دے، لیکن یہ اپنے پسند کی بات ناپسند کی نہیں ہے، وہ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ علی عمر بھائی، مفتی صاحب، لوگ سنیں گے، انہوں نے صحیح دلیل کا جواب نہیں دیا، لوگ سنیں گے۔ اچھا ایک کام کریں، اللہ یاری صاحب آپ کو قبول ہے میں ان کو ابھی 5 منٹ دے دوں، جو یہ بات کر رہے ہیں وہ 5 منٹ میں کریں۔ بس میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ استمداد کرتے ہیں، تو یہ استمداد صرف شیعوں کی ایکسکلوسیو، صرف شیعوں کی خاصیت نہیں ہے، اور دوسرے فرقے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ صرف شیعوں کو جو تکفیر کر رہے ہیں، اس دلیل سے دوسروں کی بھی تکفیر ہوتی ہے سوائے ان کے اپنے فرقے کی جو وہابی حضرات ہیں۔ صرف عرض یہ کرنا تھا، باقی یہ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ، آپ کے پاس 5 منٹ۔ پھر موضوع یہ تھا، میں جو سمجھاؤں نا، اگر میں صحیح سمجھاؤں، موضوع یہ ہے استمداد کرنا شرک ہے، اس پہ یہ قرآن سے دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب ٹائمر شروع ہو جائے تب بات کیجیے گا، حقانی صاحب پلیز۔ جی سر، بسم اللہ۔ ٹائم شروع کرے پھر مجھے بتا دے کہ ٹائم شروع ہوا، شروع ہو گیا بھائی، ٹائمر لگا دیا۔ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک چیز عرض ہے آپ سے شیخ صاحب، میں ٹائمر لوگ دیتا ہوں، شیخ صاحب میں آپ کو 3 آیات کی اجازت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ساری رات آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ 3 جو آپ سے سب سے مضبوط آیتیں ہیں کہ اس سے استمداد کرنے کا شرک ثابت ہوتا ہے، آپ اس کو چھیڑیں، ذکر کریں، اس باری اگلے باری میں ان کا جواب دوں گا، اس سے مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اس موضوع پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ اس مسئلے پر شرک کے موضوع پر میں نے بہت بات کیا۔ یہ ٹائم روکو عمر صاحب، ٹائم رک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا الیاری صاحب سن لیجئے کہ میں نے آپ کو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، 1 گھنٹے آپ سے گفتگو کریں گے جی، ہمارا بھی یہ مقصود ہے، 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ 1 گھنٹہ۔ اچھا اس گھنٹے کے اندر میں 1 آیت پیش کروں، 2 پیش کروں، آپ نے اس کا جواب دیا، آپ کی مرضی، آپ 1 گھنٹے میں آیات پیش کریں، بسم اللہ کریں۔ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے 5 منٹ میں آپ ایک ہی آیت پہ بات کریں، کیونکہ پھر 3 آیت ایک ساتھ نہ لے کے جائیں۔ آ جائے، بسم اللہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استمداد کا عقیدہ، اسی طرح تکفیر مسلمان اور صحابہ کا عقیدہ، اہل بیت حقیقی کی تکفیر کا عقیدہ، امامت معصومیت کا عقیدہ، تہمت ازواج کا عقیدہ، 12 اماموں کا رتبہ انبیاء کے برابر یہ عقیدہ، بدع کا عقیدہ، کئی عقائد ہے اہل تشیع کے کہ وہ قرآن کے مطابق شرک ہے اور کفر ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے استمداد پہ بات کروں گا، شاید الیاری صاحب مجھے پھر موقع دے اس گھنٹے کے بعد کسی آئندہ ہفتے کے لیے، تو کسی اور اہل تشیع کی کسی اور عقیدے پہ بات کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل تشیع قرآن کے مطابق مسلمان ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اپنا اسلام ثابت کرے، مسلمان کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ مسلمانوں کے عقائد، صحابہ کرام کے عقائد، اسی طرح جو پرسوں کہا تھا تراویح، ان مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اس پہ بات کر سکتا ہے۔ اگر یہ اپنا اسلام ثابت نہ کر سکا قرآن کے مطابق، تو الیاری کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اسلامی شعائر پہ، اسلامی ارکان پہ، اسلامی عبادات یا اختلاف پہ بات کر سکے، کیونکہ ہندو کو قطعاً اجازت نہیں ہے، مشرک کو قطعاً اجازت نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی بات یا مشاجرات صحابہ پر بات کر سکے۔ تو اللہ جل جلالہ سورہ حج آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ
اللہ یاری کو یہ بات معلوم ہے، اس بات پہ ٹائم اس نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے کہ عبادت بھی دعا کرنا، اسی سے مدد مانگنا یہ بھی دعا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، اللہ یاری اس کو مانتا ہے اور خالص عبادت ہے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اللہ جل جلالہ قرآن میں کہیں آیت بھی دوبارہ پڑھیں اور سورت بھی دوبارہ بتا دیں پلیز، سورت کا نام بھی بتا دیں. سورۃ الحج آیت نمبر 71 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا 71 انگلش میں بتا دیں گے سر، 71 انگلش میں بتا دیں گے پلیز. 71 تھینک یو ویری مچ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ. اور یہ مشرک رافضی شیعہ ان من دون اللہ یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں الفاظ، یہ الفاظ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، الفاظ نہ لگائیں، آپ قرآن کا ترجمہ آیت بآیت کریں پلیز. یہ میرا الزام ہے، یہ میرا الزام ہے. آپ الزام تو بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی اگر یہ میرا الزام کفر ہے، اگر یہ اپنے آپ سے دور کر سکتے میں تو التزام نہیں کر رہا ہوں. چلے بسم اللہ کیجیے. عمر صاحب درمیان میں وہ نہیں آئی ایم ریلی سوری، مجھے معاف کیجیے گا سر، میں صرف بات کر رہا، آپ شروع کیجیے بسم اللہ. یہ رافضی اہل تشیع اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، سلطانہ اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں کہ اس کی عبادت کرو اللہ کے سوا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور ایک اور جگہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مولا. اللہ فرماتے کہ مشرک لوگوں کا اللہ نہ اور کوئی مولا ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، اور نہ نصیر مددگار ہو سکتا ہے. اور سن لیجئے دعا کے بارے میں قرآن سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر تم ان سے دعا کرو، ان تدعوہم، اگر تم یہ غیر اللہ سے دعا کرو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض ما محال سن لے تو یہ تجھے جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. اور یہ کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا جو امام ہے ان کے جو دین سے استمداد کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں ان کے شرک سے انکار کریں گے، وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور اللہ جل جلالہ وہ ہے جو خبر رکھتا ہے. جو استمداد کا عمر سے جو ان کا عقیدہ ہے اس میں صرف ایک شرک نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم غیب بھی ثابت کر رہا ہے. علم غیب اور غیر اللہ. سر میں ایک بات، آپ کا ٹائم ویسے ختم ہو گیا ہے مولانا مفتی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات اللہ یاری صاحب کے لیے بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی میرے خیال سے، کیونکہ آپ نے جس آیت کا ذکر کیا نا 71 کا، اگر آپ اس پہ 68 آیت پہ چلے جائیں اور اسی کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں، پڑھ دیں، تو آپ کو آپ کے سوال کا خود جواب مل جائے گا. اچھا پھر علیاری صاحب کو سائٹ پہ کر دے، آپ جواب دیجیے. نہیں میں بالکل سائٹ پہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی جو دلیل لے کے آئے وہ غلط لے کے آئے ہیں. سر میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، ٹائم شروع کریں. ٹائم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پڑھنی ہے. اب ٹائم کے اندر جواب دیں. جواب اللہ یاری صاحب دے رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ سر قرآن ہے، پلیز خدا کے واسطے قرآن، یہ میں نے قرآن کھولا سر، یہ میں نے قرآن کھولا. ٹائم شروع کرو. مجھے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. میں اب کوئی بھائی 3 آیتیں پڑھنی ہے، 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ میں نے قرآن پاک پیش کیا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری بات کو سن لیں، خدا کے واسطے میری بات کو سن لیں. اللہ یاری صاحب آپ شروع کر دیں، بے شک نمبر ترجمہ شروع کر دیں، وہیں سے ان کا جواب موجود ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ مناظرہ خراب کرنے کے لیے بیٹا ہے. شیخ صاحب اس کا جواب تو دے، پہلے اس جواب دے، یہ عمر صاحب کو کیوں بیٹھایا ہے؟ میں بھائی مجھے جو بات غلط لگے گی میں پہلے بیچ میں روکوں گا نا، میں بھی تو مسلمان ہوں. میں بے شک عمر صاحب کا جواب دے کہ آپ کو کیوں بیٹھایا ہے؟ یہ مناظرہ خراب کرنے کے لیے بیٹھایا ہے. چلیں جی چلیں، کوئی بات نہیں. میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا، میرے سوال کا جواب دو. اللہ یاری صاحب عمر کے بارے میں، اللہ یاری صاحب کی باری ہے، اللہ یاری صاحب کو بات کرنے دیں. مفتی صاحب نام عمر رکھا ہے، عدل نہیں ان کے پاس. نہیں میرا نام عمر ہے الحمدللہ رب العالمین، اور عقل بھی ہے.
عدل نہیں نام ہے اسم و مسمى نہیں ہو اللہ یار اس کا جواب جی صاحب کس لیے بیٹھا شروع کرو اجازت دیں میں شروع کروں شیخ صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے کہ شیعہ جو ہیں استغاثہ کرتے ہیں انہوں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس کا آیات آپ کو سناتا ہوں اس میں آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر ہیں اس میں آیہ نمبر 72 ہے سورہ مبارک حج میں آیا یہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ شیعہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے ہم جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی عبادت کرے اس کے لیے نماز پڑھے اس کے لیے سجدہ کرے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں مدد لینا کسی سے اس کی عبادت کرنا نہیں ہوتا ابھی ہم نے مدد لیا عمر موتی والا بھائی سے لندن سے وہ زحمت فرما رہے ہیں مدد لیا کہ آپ ماڈریٹ کریں میں نے عمر بھائی کو نہ رب سمجھایا نہ اپنا بھگوان سمجھایا نہ میں نے ان کو اپنا خدا سمجھایا نہ میں نے ان کی عبادت کی استمداد کرنا کسی سے ہیلپ لینا اس کی عبادت کرنے کے مترادف نہیں ہے انہوں نے شروع میں جو حدیث پڑھی ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اصحاب کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتاب سے کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری چاپ دار الفکر نہیں آپ موضوع آپ نے جو حدیث پڑھی اس کا جواب ہے آپ نے جو حدیث پڑھی اس کا جواب ان کا ٹائم ہے آپ بیچ میں نہ بولیں سر میں نے خطبہ میں پڑھی ہے دلیل کے طور پہ شیخ صاحب پڑھنے یہ سنہ 2009 میں چھپی ہے ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 458 ہے اس کو حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث صحیح علی شرط شیخین یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم حدیث نمبر 3377 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری ومسلم ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اتفاق کیا کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث بشرط بخاری مسلم ہے قال علی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام اے اللہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن خنت مال اللہ تو نے بیت المال میں خیانت کیا تو اس کے بعد اس نے مجھے جو گالی دی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں میں عدو الاسلام عدو اللہ نہیں ہوں میں نے خیانت بھی نہیں کیا تو اس نے مجھے غرمنی 12,000 اس مجھ سے زبردستی 12,000 درہم یا دینار اس نے مجھ سے زبردستی جرمانہ لے لیا اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آ جاؤ تم دوبارہ میرا گورنر بنو کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا میں کیوں گورنر بنوں ان یضرب ظہری تاکہ تم مجھے دوبارہ مارو وان یشتم عرضی تاکہ تم مجھے گالی دے دو ان یؤخذ مالی بالضرب اور تم مجھے مار کر میرے پیسے بھی مجھ سے لے لو تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جس نے صحابہ کو گالی دی ہے اس کو عدو اللہ کا دشمن اور یہ صریح تکفیر میں کسی کو عدو اللہ کہنا یہ صریح ہے تکفیر میں اس کی تکفیر کی گالی دی اس کو مارا بھی اس سے پیسے بھی چینے وہ عمر بن الخطاب ہے اور آپ کہہ رہے تھے عمر بھائی کے پاس انصاف نہیں ہے نام عمر انصاف نہیں ہے انصاف تو اس کے پاس نہیں تھا جس نے ابو ہریرہ سے پیسے لیے تھے زبردستی یا ابو ہریرہ کو مان لو کہ چور ہے یا کہہ دے کہ عمر بن الخطاب نے انصاف نہیں کیا اب یہ کہ عدو اللہ کسی کو کہنا یہ تکفیر ہے یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ من کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کافرین کا دشمن اس کا جواب اللہ نے صریح کہہ دیا کہ بھئی جو اللہ کا دشمن ہے وہ کیا ہے وہ کافر ہے اب جو شخص تکفیر کرتا ہے نا کسی کے عدو اللہ بولتا ہے یا تو وہ خود کافر ہے یا واقعاً وہ شخص کافر ہے یہ بھی آپ کے پاس صحیح حدیث ہے یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 58 میں آپ نے خود کہا لا تسبوا اصحابی آپ نے خود حدیث پڑھی ہے نا میں نے موضوع سے تو نہیں نکلانا موضوع نے حدیث آپ نے پڑھی ہے شروع میں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو یہ ملاحظہ کریں یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ جو شخص کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے بات ایک ہی ہے چاہے کسی کو آپ کہہ دو کافر یا کہہ دو اللہ کا دشمن واضح ہے اگر مجھے پیغمبر سے دشمنی ہے قرآن سے دشمنی ہے تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا بھائی جس کو اللہ سے دشمنی ہے اللہ ہی سے وہ دشمنی رکھتا ہے اس کے دل میں بغض اللہ کا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے بات ایک ہی ہے ولیس کذالک اور وہ شخص کافر نہیں عدو اللہ نہیں ہے حار علیہ وہ شخص خود کافر ہے شیخ صاحب حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و بشرط مسلم کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ بولا تو یا مان لو کہ واقعا ابو ہریرہ اللہ کا دشمن ہے کافر ہے اور ساری بخاری مسلم کی احادیث باطل ہے کیونکہ اکثر احادیث ابو ہریرہ کی ہیں یا یہ مان لو کہ خود عمر صاحب کافر ہیں آپ نے جو حدیث لایا کہ
جو آیت پڑھی ہے کہ کافر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وہ ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا جی. آپ نے الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ کافر کون ہے جی. ہاں کافر کون ہے بتاؤ. ٹائم پورا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علیاری صاحب بات سن لے اس حدیث کا. بھائی اگر وقت رہا تو میں آخر میں جواب دوں گا. میں نے خطبے میں حدیث پڑھی اور آپ سے جو سوال پوچھا تھا، جو 2 آیات پڑھی، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. صرف یہ کہا کہ اگر میں عمر سے ما تحت الاسباب مدد لوں تو یہ مدد ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی. ایک مدد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے، اور ایک مدد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا ہے. تو مدد 2 قسم کے ہیں، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب کی مثال یا اس کی کوئی دلیل مجھے نہ دے، وہ میں مانتا ہوں کہ اسباب کے تحت اگر ہو وہ مدد لی جا سکتی، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور جس سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ لوگ یا علی مدد ندا کرتے ہیں، وہ ندا نہیں کہ میں ابھی آپ کو ندا کروں، آپ بس قریب ہو آپ کو ندا کروں. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے پکارتے ہو. اس میں 3 قسم کے شرک ہے، اس کا جواب دے. ایک یہ کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہو. علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، شرک ہے. دوسرا یہ کہ آپ اللہ جل جلالہ کی جو سمع اور بصر، سمیع اور بصیر کی جو صفت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت کر رہے کہ وہ ہمیں دور سے سن رہا ہے، پکار رہا ہے. علم غیب بھی اس کے لیے ثابت کر رہے. اور یہ کہ وہ ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کی، جس طرح اللہ جل جلالہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خالق ہے. یخلق ما یشاء، خلق کرتا ہے. اور انسان کاسب ہے جو بغیر اسباب کے کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے کہا کہ ہم عبادت نہیں کرتے، اسی طرح مشرکین مکہ ابو جہل نے کہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بتوں سے مدد نہ مانگو، وہ جس طرح آپ شبیہ بناتے ہو. مشرکین مکہ نے بت بنائے تھے، ود، سواغ، یغوث، یہ نیک لوگ تھے. روایت میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، کئی روایت اس طرح ہے، لیکن تھے نیک لوگ. ان کے شبیہ بنائے تھے، بت بنائے تھے. وہ صرف اور صرف مانگتے تھے، ان کی سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کو رکوع نہیں کرتے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. یہ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرمایا کہ ان سے دعا نہ کرو، ان سے مانگا نہ کرو. جس طرح مکہ کے مشرکین کفر کرتے تھے، اسی طرح یہ اہل تشریق کفر کرتے ہیں. دوسری آیت سن لیجئے، جو جواب آپ نے دیا یہ ابو جہل نے بھی دیا تھا. سورہ ہے، سورت سن لیجئے، دیکھ لے یہ سورت، سورہ زمر آیت نمبر 3، سورت زمر آیت نمبر 3. جب ابو جہل سے کہا، مشرکین مکہ سے کہا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے نہ مدد نہ مانگ، ما فوق الاسباب. تو انہوں نے کہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں، ليقربونا الى الله زلفى، ان کی وجہ سے ہم وسیلہ مانگتے ہیں، اللہ کی قریب ہونا چاہتے تھے. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یا اللہ کے نزد ہماری سفارش کرتے ہیں. یہ دعا کی وجہ سے کہ وہ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب، جس طرح کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مجھے بچے دے، یا علی مجھے رزق دے، یا علی مدد میں سب کچھ شامل ہے، مطلق بولتے ہو، یا علی مجھے نوکری دے، روزگار دے، سب کچھ دے. اگر آپ کسی کو سامنے سے جو اسباب کے تحت اگر کسی سے کچھ مانگے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. آگے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا شرک کرو، ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ نے قرآن میں دلیل نہیں اتاری. اللہ نے فرمایا نہیں کہ اللہ علی رضی اللہ سے مانگو یا امام سے مانگو، اس پہ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، صحابہ پہ آ جاتے ہو، لیکن اپنی شرک پہ جواب نہیں دے سکتے. سلطان یعنی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریک کیا ہے. یہ رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے ولی ہے، یہ امام ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. وہ دکھاؤ، اس پہ دلیل دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں اس پہ دلیل دکھاؤ. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میں نے اس کو سب کچھ دیا یا شریک کیا ہے، رزق دیا ہے ما فوق الاسباب کے لیے، امداد میں نے شریک کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے کوئی وہ دلیل
نہیں اتاری ہے. ایک اور آیت ہے, سن لی, آیت کی جواب دے اور غیر ضروری, اور حدیث کا جواب دوں. اگر آپ وقت دیتے تو حدیث کا جواب دے دو. آپ کے لیے 5 منٹ مزید دے دیتے ہیں, حدیث کا جواب دے دو. منٹ ہو گئے, اس کے بعد دے دیجیے گا. نہیں میں ان کو ٹائم ہدیہ دے دیتا ہوں, ہدیہ دے دیتا ہوں اس کو, حدیث کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا, نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم رافضی شیعہ, یہ صحابہ کے بعد لوگوں کو اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دے, یعنی ان کو برا بلا نہ کہے. آپس میں صحابہ کرام جو مشاجرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیں نے معاف کیا ہے. یعنی ایک صحابی دوسری صحابی, حدیث کا جواب تو آپ نے وقت دیا تو حدیث کا جواب سن لیجئے. ابھی یہ دیکھو کافی الکافی ہے, کتاب النکاح آپ کے پاس ہے, نکال دیجئے. میرے ساتھ تو یہ سہولت نہیں, نکال دیجئے, میں عربی عبارت پڑھوں گا تو آپ نکال دیجئے. آپ کے کافی میں ہے, قال وعن ابی عبداللہ علیہ السلام قال جاءت امرأة الى عمر فقالت انی زنیت فطهر لی امر بها ان ترجم اخبر بذلك امیر المؤمنین فقال کیف زنیت زنیتی کیف زنیتی بالبادیۃ. ابھی اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی کہ مجھے پاک کیجئے, میں نے زنا کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو رجم کیجئے اگر پاک ہونا چاہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا کہ تم نے کس طرح زنا کیا. اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا, مجھے وہ پیاس لگی شدید, فاصابنی عطش شدید, میں نے ان سے پانی مانگا یا ربی, وہ اس سے پانی مانگا, فابائی, اور اس نے انکار کیا, مجھے پانی نہیں دیا. مجھے کہا کہ مجھے زنا کرنے پہ قدرت دو تو میں پانی دوں گا. فلما اجہد لی العطش, میرے ساتھ اس نے زبردستی کی. جب خفت علی نفسی, جب میں ڈر گئی اپنے نفس پہ زبردستی, پھر میں نے ان کو موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ زنا کرے. فقال امیر المؤمنین تزویج و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, یہ تو آپ نے نکاح کیا ہے, یعنی کوئی زنا نہیں کیا. یہ کافی میں ہے کہ نہیں؟ یا علی مدد, بہت خوبصورت بات کی, یہ عدل کی تو بات کی ہے نبی علی علیہ السلام. 5 منٹ میں مجھے قرآن پاک کی اس سے بڑا عدل کیا ہو سکتا ہے؟ جی اس سے بڑا عدل کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اسی کو تو ہراسمنٹ بولتے ہیں آج کے دور میں. وہ زبردستی کسی اور کے ساتھ کسی کو ایکسپلائٹ کرنا اس ہراسمنٹ. یہ جو ہراسمنٹ کی ہے علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت فیصلہ دیا ہے. آپ غلط جگہ لے کے جا رہے ہو بات کو. یہ کافی آپ نے اپنا مقدمہ خود ہار گئے ہو. آپ ادھر سن لیا, عمر میں کافی میں لکھا ہے, یہ آپ کی حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے. شیخ صاحب, عمر بھائی مجھے سے بات کرنے دیں, عمر بھائی مجھے بات کرنے دیں. عمر بھائی شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا گیا تھا نا, آپ کی حدیث کی کتاب دکھائی نا, شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا گیا تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے. ٹائم شروع کیجئے اس کا, ٹائم شروع نہیں, ابھی میں آپ کے سوال کے جواب, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا, میں عرض کر رہا ہوں. میں چلو ٹائم شروع ہے, ٹائم لگا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے یا اس کو کافر کہہ دے, بات ایک ہی ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کافر ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے صحابہ نے آپس میں جو کچھ کرنا ہے اس کو اللہ نے معاف کیا. یہ کہاں لکھا ہے بھائی کہ صحابہ؟ آپ نے کہا, میں آپ کو اپنی کتاب کافی سے دکھا دیتا ہوں. دکھا دو قرآن سے. مجھے بات کرنے دو نا شیخ صاحب, جب آپ کو میں خاموش ہو جاؤں گا تو آپ دکھا دینا. آپ نے کہا کہ صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتا, کہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں تو ان سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا. تو ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں لکھا ہے, قرآن سے آپ دکھائیں. بات یہ ہے کہ عمر بن الخطاب نے, آپ نے حدیث خود پڑھی ہے, میں تو نہیں پڑھ, میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا تھا, آپ نے خود پڑھا کہ صحابہ کو گالی نہ دیا کرو, اور روافض صحابہ کو گالی دیتے ہیں. عمر بن الخطاب نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ بھی بولا ہے, چور بھی بولا ہے, اور اس سے پیسے بھی اخذ کیے کہ تو نے پیسے چوری کیے, اور حدیث بھی صحیح ہے بشرط بخاری مسلم. اب سن لو نا بھائی صاحب, شرک کا جواب دو. شرک وہ الگ آتے ہیں اس کی طرف. آپ نے شیخ صاحب, آپ نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں, جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے ایک حدیث لایا کتاب کافی سے کہ ایک عورت آئی عمر صاحب کے پاس, کہا کہ میں نے زنا کیا, مجھے پاک کرو, مجھے سزا دے دو. عمر نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے, یعنی رجم کے سنسار کا جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے عمر بھائی, یعنی پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی جان کو بچانے کے لیے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا کہ میں صحرا میں تھی, میرے پاس پانی نہیں تھا, میں بڑا پیاسی تھی,
پانی نہیں تھا، میں مر رہی تھی پیانے، میں وہاں پہ ایک اعرابی تھا، میں نے کہا پانی پلا دو، اس نے کہا پہلے مجھ سے غلط کام کرا دو پھر میں تجھے پانی دوں گا، تو میں مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پانی دے دو، تو اس نے میرے ساتھ غلط کیا، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تزویج رب الکعبہ، یہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، یعنی آپ کے پاس عذر ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ پہ رجم نہیں ہوگا، تو اس بیچاری عورت کا جان بچا دیا کہ بھئی آپ اس پہ رجم نہیں ہوگا، اس نے مجبوری اپنی جان بچانے کے تحت یہ کام کیا۔ اب آپ نے کہا یہ میرے سوال کا جواب ہے کہ عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بھی بولا، دشمن خدا بھی بولا، اس سے پیسے اس کو مارا، کوڑے مارا بھی ہے کہ تم نے چوری کیا، اس سے پیسے بھی لیا۔ اگر عمر صحیح کہتا ہے بھائی کہ ابو ہریرہ دشمن خدا ہے، اس نے بیت المال سے مال چوری کیا ہے، عمر اگر عدل کیا اس نے نا، شیخ صاحب میری طرف دیکھو نا پلیز، میری طرف دیکھو، اگر عمر نے واقعا صحیح کہتا ہے تو ابو ہریرہ بھائی فاسق آدمی، چور ہے، دشمن خدا ہے، کافر بھی ہے، اس کا ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور بخاری مسلم چلا گیا جی ختم۔ اگر نہیں عمر نے غلط کہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر خود کافر ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو جب آپ کافر کہتے ہیں وہ خود کافر بن جاتے ہو، حدیث میں نے دکھا دی مسلم کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کہتے ہیں صحابہ پہ لاگو نہیں ہوتا، کہاں لکھا ہے کہ صحابہ پہ لاگو؟ شریعت سب کے لیے بھائی، میری طرف دیکھو مفتی صاحب میری طرف دیکھو، شریعت حلال حرام سب کے لیے، اس طرح نہیں کہ صحابہ کو کھلی چھٹی ہے بھائی جو مرضی کرے، عمر کو چھٹی ہے، دوسروں کے لیے کفر ہے، عمر کے لیے کفر نہیں ہے، اس طرح شریعت حلال حرام سب کے لیے، حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے شیخ صاحب اچھا آپ نے کہا کہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ منع ہے، اور جو ما تحت الاسباب ہے یہ منع ہے، دلیل آپ نے کوئی پیش ہی نہیں کی، ایسے کہہ دے کہ منع ہے جی۔ ہم آپ شیخ صاحب دیکھیں، آپ جب شرک اور توحید کی جب بات آتی ہے نا، آپ ہم میں کوئی ایک ایسی آیت پڑھ کے سنائے نا، آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ یہ پڑھی ہیں کہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک بڑا اللہ ہے آسمان میں، اس سے ہمیں قریب لائے، ٹھیک ہے نا، بات اس کی ہو رہی تھی، پرستش کی ہو رہی ہے، استمداد کی بات نہیں ہو رہی ہے، پرستش کی ہو رہی ہے، تو ہم ماسو اللہ کسی کو پرستش نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ جہاں تک استمداد کا تعلق ہے، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، آپ نے کوئی نہ حدیث پیش کی، کچھ بھی پیش نہیں کی، ایسے مجرد ادعا، وہ دلیل نہیں ہوتی۔ شیخ سمجھ رہے ہیں نا، آپ تو مطالعہ فرما رہے ہیں نا، کسی کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ ٹیکس بھیج رہے ہیں کہ اس طرح بولو، وہ میری طرف دیکھو نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دعا شرک نہیں ہے، دعا عبادت نہیں ہے، دعا پکارنا شرک نہیں ہے، دعا عبادت شرک ہے۔ ہاں اب بات یہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو عمر صاحب کے جو جواب دیا ہے کہ عمر کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتا، صحابہ کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتا، اس کا دلیل کہاں؟ دوسری یہ بات ہمیں دلیل دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جو ہے استمداد، اس میں فرق ہے، اس کی کوئی آیت قرآن حدیث دکھائیں، اور پھر کوئی آیت دکھائیں کہ غیر اللہ سے مدد لے لیں، یہ شرک ہے بھائی، یہ کوئی ہمیں دکھائیں بھائی۔ آپ جتنی آیات پڑھ رہے ہیں نا وہ عبادت کی آیات پڑھ رہے ہیں، پوجا پرستش ورشپ کی، وہ ہم مانتے ہیں بھائی، غیر اللہ کی عبادت کرو شرک ہے، پکارنا غیر اللہ کو شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پکار میں آپ کو پکارتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن پکارتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ کسی سے دعا کرنا، دعا کے دو معنی عربی زبان میں، ایک معنی ہے عبادت کی، ایک معنی ہے پکارنے کی، ٹھیک ہے نا۔ دعا جو معنی عبادت ہے وہ اس کسی اللہ کے سوا کسی اور کی آپ عبادت کریں شرک ہے۔ اگر کسی اور سے آپ پکارتے ہیں، صرف انی دعوت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات اپنے قوم کو دعا کی یعنی اس کی عبادت کی۔ سر نبیوں پہ بات ہو رہی ہے، وہ تو پوری ہونے دینا، 10 سیکنڈ سے کچھ تھوڑی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاری صاحب آپ کا گھنٹہ پورا ہو جائے گا، آپ کو اگر 1 گھنٹہ اور دوں وہ پورا ہو جائے گا، تمام عمر گزر جائے گی، لیکن اس شرک سے آپ کا آپ ذرا عمر کا اسلام ثابت کریں نا شیخ صاحب، اپنے امام کا اسلام تو ثابت کریں پہلے، مشیوں کا شرک چھوڑ دیں، اپنے خلیفے کا اسلام ثابت کریں، مداخلت نہ کریں۔ آپ کو جب اپائنٹمنٹ ملا تھا تو آپ نے ایک سیکنڈ مفتی صاحب آپ کے 5 منٹ کے بعد مجھے اگر اللہ یاری صاحب آپ سے اجازت ہو 2 منٹ اگر مجھے ملے، میں آپ سے مفتی صاحب بالکل، کیونکہ مفتی صاحب کو 3 منٹ زیادہ دیے تھے ہم نے، 3 منٹ زیادہ دیے تھے ان کو کہ یہ آپ نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ 5 منٹ کے بعد میں آپ کے یہ 2 منٹ ان کو لے آپ سے 2 سے 3 سوال کروں گا۔ ہاں صحیح ہے، میں مشرکوں کو تحفہ نہیں دیتا ہوں، مشرکین کا عادیہ لے لیتے ہو، مشرکین کا صدقہ لیا ہے، لیکن ہمیں آپ کو صدقہ چاہیے نہیں ہے، ہاں مشرکین کو صدقہ دیتے ہیں، پہلے اپنے امام کا اسلام تو ثابت کرو۔
مفتی صاحب باخدا دینے والا اللہ ہے. بہرحال بات ایسی ہے مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ مجھے آپ کے 5 منٹ کے بعد چاہیے ہوں گے. اللہ علی صاحب سے اجازت مل جائے اور میرے 2 منٹ آپ کو کوئی بات نہیں ہے. عمر بھائی ٹائم بسم اللہ. نہیں آپ کی باری ہے، آپ کی باری ہے، آپ اس کا جواب دوں کہ میں ٹائم دینا یا نہیں. بسم اللہ. نہیں آپ بسم اللہ کیجیے، آپ جواب دیجیے. اگر آپ 2 منٹ لیں گے تو اس کا میں جواب دوں گا. ایسا نہ کہ آپ 2 منٹ لیں تو پھر نہیں وہ آپ لے لیجیے گا نا، وہ آپ لے لیجیے گا. وہ پھر جب آپ سوال کریں گے اس کا جواب اللہ صاحب دیں گے، میں نہیں دوں گا. آپ کیا الیاری صاحب نہیں، الیاری صاحب جواب نہیں دے سکتا ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے. نہیں ایسی کوئی بات جواب دی. ٹھیک ہے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیاری صاحب نے کہا کہ قرآن سے دکھاؤ کہ ما فوق الاسباب مدد نہیں لے سکتے ہیں، ما تحت الاسباب لے سکتے ہیں. میں نے سب سے پہلے قرآن سے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، حکم دیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک دوسرے سے مدد لو اور تعاون نیک کے کام میں. اور دوسری مرتبہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت پڑھو آیت عربی اردو میں قرآن کا چیپٹر مطلب سورہ نمبر اور اس کی آیت نمبر یہ میں نے پہلے ٹرم میں پڑھا تھا. آپ نے ہمیں یاد نہیں آ رہا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد نہ لے. وہ کون سی آیا ہے وہ پڑھ سنا دو ہمیں پلیز، سنا دیں. اگر آپ سورہ حج پڑھ لیں تو 68 سے پڑھ لیں. اچھا 68 سے 71 3-4 آیتیں ہیں وہ سن لیجیے. میں آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت پڑھیں جی. دیکھ لیجئے سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 194. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، حضرت علی رضی اللہ کو پکارتے ہو، اپنے اماموں کو پکارتے ہو. یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، آپ صرف ترجمہ پڑھیں نا سر. یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. لوگ بہک جائیں گے. بات نہ کریں. آپ کی منہ میں یار بواسیر ہے. بات کر رہے ہیں نا سر. آپ کہہ رہے ہیں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. آپ کی منہ میں بواسیر ہے کہ کیا چیزیں درمیان میں بولتے ہو. آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں نا. آپ مناظرہ خراب کرنا چاہتے ہو. میں اجازت ہی نہیں دوں گا. میں اجازت نہیں دوں گا. آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. چلے بھائی چپ ہو جاؤ. بات نہ کرو. چپ ہو جاؤ. نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے اور درمیان میں بولتے ہو. ٹھنڈے ہو جائے سر، ٹھنڈے ہو جائے. تم بات نہ کر. کس نے بٹھایا ہے تجھے؟ آرام سے میرا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی پی لے آرام سے. مسلمان کی طرح وجہ نہیں ہے اور بات کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے 2 منٹ اور دینے. وہ یہ شیعہ رافضی لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا. لفظ ہے قرآن میں، قرآن میں لفظ ہے شیعہ رافضی. شیعہ رافضی کا لفظ ہے. مدد مانگتے ہیں کہ نہیں؟ او بھائی تم اللہ پہ جھوٹی بات نسبت نہ دیا کرو نا. قرآن کی آیت تو نہیں ہے. تمہاری طرح حضرت علی رضی اللہ یا جو امام ہے یہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. سر وہ ٹاپک ہی الگ ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. اللہ سے مانگو جیسے تم صرف اللہ سے مانگو. فلیستجیبوا لکم. اگر یہ تو واقعی اللہ کے سوا تم ان سے مدد مانگتے ہو خدا کو چھوڑ کر، یہ تم محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ یہ تمہاری دعاؤں کو جواب دے اگر تمہارا اپنے دعوے میں سچ ہو. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے، اسی طرح یہ غیر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم جب پکارتے ہیں تو دیتا ہے. تو اب بھی یہ مناظر کے جو میدان ہے اس میں اللہ علی رضی اللہ کو پکارو کہ کوئی دلیل سمجھاؤ قرآن سے کہ وہ آپ کو سمجھائے. علی رضی اللہ کو پکارو، امام زمان کو پکارو. میں بات سنو، میرے ٹھر میں بات نہ. علی رضی اللہ سے مدد مانگو اور کوئی آیت ان کو کہو کہ مجھے سمجھا دو، مجھ پہ نازل کرو. آپ بھی عمر سے پکارو نا، عمر کو پکارو کہ وہ اپنا اسلام ثابت کرے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہم اپنے وہ آسمان والے داڑھی والے سے مانگو نا. اچھا آیت نا وہ آسمان میں جو دوڑ رہا ہوتا ہے ہمیشہ اس سے آپ نے کسی ہدایت کا جواب نہیں دیا. لیاری صاحب میرے ٹائم میں بات نہ کرو. میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ اللہ جل جلالہ نے ایک طرف تعاون، ایک دوسرے سے مدد مانگنے کی حکم فرمایا ہے، دوسری طرف اللہ نے جو منع فرمایا.
منا مافوق الاسباب اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کہتے کہ علی رضی اللہ کر سکتا ہے ما تحت الاسباب بغیر اسباب کے، یہ صفت اللہ کی ہے بغیر اسباب کے. شیخ صاحب آپ ٹائم زیادہ لے لو، ٹائم زیادہ لے لو، ٹائم میں آپ کو مزید میں راضی ہوں، ٹائم آپ دے دیتا ہوں. آپ کے بعد علی بھائی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، 2 منٹ ٹائم آپ زیادہ لے لیں. شیخ صاحب میرے لیے آپ یہ توضیح دے دیں ایک دفعہ پھر. آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ ما فوق الاسباب سے مدد نہیں لے سکتے، ما تحت الاسباب سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں ایسی کوئی بات اس میں آپ نے جو آیات پڑھی ہیں مجھے ایسی کوئی بات اس میں سنائی نہیں دیا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا کوئی اس میں اشارہ ہو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. مجھے تو نہیں سمجھ. آپ سن لیں میرا سوال سن لیں شیخ صاحب، آپ ٹائم زیادہ لے لو. آپ دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ کوشش کریں ہمیں سمجھانے کی کہ ان آیات میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیبی سبب ہو آپ ان سے مدد نہیں لے سکتے. بتوں کی ہمیں سمجھ آئیے، بتوں کی آپ مدد نہیں لے سکتے، وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. لیکن مثلا ما فوق الاسباب جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، ان سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ ما فوق الاسباب سے مدد نہیں لے سکتے، ما تحت الاسباب جو ظاہری اسباب ہیں ان سے لے سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا تھا ان آیات میں؟ یا ہمیں سمجھا دیں، بسم اللہ کریں. جواب میں نے دیا ہے، آپ نے سنا دی ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے. سب سے پہلے میں نے جواب دیا، میرا ٹائم ابھی میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد میرا ٹائم. چلیں بات کریں سر، آپ ٹائم آپ کا ہے، ٹائم آپ کا ہے، بسم اللہ کریں، آپ بات تو کریں. اچھا میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ بتوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ کہا نا بتوں سے مدد مانگنا. میں نے قرآن سے دکھایا. سوال یہ ہے شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. دیکھیں ہم بتوں سے مدد تو نہیں لیتے نا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ پیغمبر بت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت تو نہیں ہے نا، نبی اللہ بت نہیں، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. آپ کہتے ہیں نبی سے مدد لینا یہ شرک ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں آپ جو آیات لاتے ہیں وہ بتوں کے ہے، وہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو عبادت کرتے تھے نا. آپ کو ایسی آیت لے کے آئے نا کہ ما فوق الاسباب جس کو آپ غیبی اسباب کہتے ہیں ان سے مدد لینا یہ حرام ہے جی، شرک ہے. بسم اللہ دکھائیں. میں بتا رہا ہوں، اس کا جواب دیا ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے. دعا آپ مانتے ہیں عبادت ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں، میں جواب دوں. جب میں عرض کر رہا ہوں دعا کے 2 معنی ہیں عربی زبان میں، دعا کے دو مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے دعا کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر کسی کو رب سمجھ کر، الہ سمجھ کر اس کی آپ اس کو پکاریں، اس کے سامنے سجدہ کریں یا نماز پڑھیں یا کچھ بھی خطاب کریں، یہ عبادت ہے، یہ شرک ہے. لیکن ایک دعا ہے کہ سب آپ کسی سے طلب کرتے ہیں، اس کو اپنا رب نہیں مانتے. میں پکارتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں شیخ صاحب اجازت دینا، آپ نے سوال کیا، جواب سمجھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بیچارے ہماری شفاعت کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل میں ہیں، آپ کوئی معجزہ کریں، یہاں پر بارش بہت سخت آ رہی ہے، سیلاب آ رہی ہے، آپ معجزہ کریں سیلاب کو روک دیں. یا وہ مانے گا نہیں مانے گا الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ضرور ہیں، لیکن ان کی پرستش کے لیے کہ وہ ہمارے معبود ہیں نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی جلالت ہے، اور وہ اگر معجزہ کرنا چاہیں وہ معجزہ کر سکتے ہیں. دنیا میں جانے کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے اس طرح نہیں کہ ان کے معجزات ختم ہو گئے. وہ جس طرح دنیا میں جب زندہ تھے معجزات تھے، اب بھی معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں اب میرا سوال ہے، آپ ٹائم آپ کا، بسم اللہ کریں. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا دعا کے متعلق. اچھا ٹائم میرا ختم نہیں کرا، درمیان میں آپ نے بولنا نہیں والا یار. جی بسم اللہ. میں جتنے کتنی دیر کا ٹائم چاہیے؟ 5 منٹ دے دیں آپ کو بھی. 5 منٹ اس کے ان سوالات کا بعد میں 5 منٹ اور دینے ہیں آپ نے. میں نے اپنے باری میں آپ ایک کام کریں، میں نے اپنی باری تو لی نہیں ہے نا، میں نے آپ کو زیادہ ٹائم دیا ہے شیخ صاحب میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا. ایک منٹ عمر بھائی، انہوں نے ہمیں توضیح نہیں دی کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہمارا اعتقاد یہ کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ہمارا اعتقاد یہ شیخ صاحب سن لو، ہمارا اعتقاد یہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، حدیث کچھ بھی نہیں، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. غیب سے نہیں مانگ سکتے، سامنے والے سے مانگ سکتے، ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اس کی توضیح دے دیں. تو آپ نے مجھ سے اس کے مقابلے میں سوال کیا کہ دعا کے متعلق جواب، دعا عبادت ہے یا نہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا. ٹائم آپ کا، جواب دے دو. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دکھاتا ہوں تو آپ چپ کرے تو آپ مناظرہ خراب کر رہے ہیں. میرے بارے میں آپ نے جواب وہ بات نہیں کرنی، میں جواب دے رہا ہوں. اگر میں 5 منٹ ختم ہو جائے میں آپ جواب نہ دوں تو آپ نے کہو کہ آپ نے جواب نہیں دی. بسم اللہ بات سن لیجیے. جب آپ نے کہا کہ بتوں کو اگر الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے، کفر ہے. میں نے قرآن پاک سے دکھایا اور بھی ابھی آیات دکھا رہا ہوں کہ وہ بت ان کی شبیہ تھے، نیک لوگوں کی شبیہ تھے، جس طرح تم لوگ شبیہ بناتے ہو.
یہ بت ان کی شبیہ تھے، کوئی اور ان کی عبادت تو ہوتی تھی نا، ان کی عبادت ہوتی تھی. قرآن سے دکھاتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، عبادت کر رہے تھے جی. جس طرح تمہارا جواب ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے، وہ مشرک کہتے تھے کہ ہم عبادت نہیں کرتے لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اللہ کو نزدیک کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ ایک بار نا اپنا مدعا، مفتی صاحب اپنا مدعا نا جو آیتوں کا آپ پڑھ رہے ہیں نا، دراصل شرک کی جواب نہیں دے سکتے. سر میں صرف ایک چھوٹا سا لقمہ ڈال رہا ہوں، کیونکہ آپ بات خود شروع نہیں کر رہے، آپ بات خود کو شروع نہیں کر رہے ہو، آپ بات ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. میری بات کو سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، آپ ایک آیت سے بات نہیں بنتی. آپ یا تو پورا رکوع دیکھیں، خود پڑھ کے آئیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کہیں کہیں اس کے برعکس بھی ہو رہی ہے جو آپ بات. عمر بھائی ان کو بات کرنا ہے، عمر صاحب ان کو سوال کرنا ہے، پڑھ رہے ہیں تاکہ میں اپنا مدعا ثابت کروں. آپ جب ثابت کرو جی، ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہے فوق الاسباب تحت الاسباب، کہاں لکھا ہے؟ بسم اللہ. نہیں لکھانا، جھوٹ کہہ رہا ہے. عمر آپ نے کہا کہ کوئی ایسی آیت لے کے آئے کہ تاکہ وہ شیعہ کے عقیدے پہ صادق آئے. میں نے کہا کہ جب تم یا علی مدد پکارتے ہو تو اس میں تم ایک یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جل جلالہ کی طرح علم غیب جانتا ہے. ایک شرک تو یہ کرتے تو اس کے لیے میں الگ آیت لوں گا، آیت لے کے آؤں گا. دوسرا شرک یہ کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ دور سے وہ الگ بات ہے. شیخ صاحب دیکھیں، آپ ٹائم آپ کو زیادہ دیا، آپ ٹائم فضول میں ضائع نہ کریں نا. شیخ صاحب آپ ٹائم علم غیب الگ مسئلہ ہے، آپ ٹائم لے لیں، لیکن ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کریں نا. ٹائم لے کے دوسرے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں. آپ سے جو سوال کیا ہے پلیز اس کا جواب دے دو. آپ لوگوں نے مشورہ کیا کہ میرے ٹرن میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو جو ٹائم اضافی دیا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کہہ دیں. آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا. 2-3 منٹ عمر نے بات کیا اور 5-10 منٹ آپ نے بات کی. شیخ صاحب آپ پلیز مہربانی کرو، جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دو. 10 منٹ ٹائم لے لو، جواب دے دو سوال کا. علم غیب کا، علم غیب ہمارا موضوع نہیں ہے. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. علم غیب یا رسول اللہ یا علی مدد میں علم غیب کا عقیدہ ہے. بھائی صاحب آپ نے جو فرمایا نا، آپ سے جو سوال کیا نا، باری تو میری بنتی تھی کہ میں بات کروں. میں نے کہا کہ آپ چلے، آپ نے سوال ٹائم زیادہ لے لو، جواب دے دو. صاحب جو میں نے 2 منٹ لینے تھے نا، بس ان شیخ صاحب کو ایک دفعہ مزید ٹرائی کرنے دے دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ادعا کیا کہ قرآن میں موجود ہے کہ ما فوق الاسباب سے مدد لے سکتے ہیں، ما تحت الاسباب سے نہیں لے سکتے. ہم شیخ صاحب قرآن نہیں، حدیث بھی لے لو. قرآن نہیں حدیث بھی، دو ان میں سے دکھاؤ. شیخ صاحب بسم اللہ، ہم اسی کے منتظر ہیں. آپ ٹائم ضائع نہ کریں نا. شیعہ کہتے ہیں علی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، شیعہ نہیں کہتے علی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں. تو عرض یہ شیخ صاحب جو آپ سے سوال کیا گیا ہے وہ ہمیں دکھائیں پلیز، وإلا آپ جھوٹے ہیں، آپ فراڈی ہیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے، سن لیجئے، سننے کا تو برداشت تو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ لگاؤ، ٹائم لگائے 5 منٹ. نہیں 5 منٹ نہیں، بس اس سوال کا جواب دے دو. اس سوال کا جواب دے دو کہ کہاں لکھا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. بات کرتے میں نے کہا تو آپ کہتے ہو کہ یا علی مدد، تو اس میں صرف آپ ایک شرک نہیں کرتے کہ یا علی کی عبادت کرتے ہو، علی کی عبادت بھی کرتے ہو، علی کو علم غیب سمجھتے ہو. بھائی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا پوچھا ہے. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہو مولانا صاحب، پروف کر دینا. پروف کر دیں یہ باتیں کہ یہ ہو رہی ہیں. قرآن میں اللہ فرمائے یخلق، یہ خلق کس کا صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. انسان کی صفت خلق نہیں ہے. یخلق ما یشاء قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی صفت ہے جو بغیر خلق کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو بغیر اسباب کے سب کچھ کرے. آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ، آپ نے بات کا جواب خود دے دیا ہے. علامہ صاحب آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، آپ نے یہ باتیں 6 دفعہ ریپیٹ کر دی ہیں. کیا پوچھ رہا ہے؟ پوچھو کیا پوچھ رہا ہے. میں اب مجھے 2 منٹ دے دیں، میں آپ سے سوال ڈائریکٹ مجھے 1 سیکنڈ پہ دینا. جانا نہیں، بھاگنا نہیں والا یار صاحب، یا آپ میں کہیں نہیں بھاگ رہا بھائی. بھائی علی بھائی، عمر بھائی کا ٹائم بنتا ہے، یہ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے 2 منٹ اگر مل جائیں، میں مفتی صاحب بسم اللہ عمر صاحب کو ٹائم دے دیں. اللہم صلی علی محمد. آپ جواب دیں. بالکل پسینہ ہو گئے، ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے نا. اچھا میری بات مفتی صاحب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آپ اللہ یاری صاحب سے بات کریں. ابھی میں ماڈریٹر ہوں، مجھ سے تو بات کریں نا بیچ میں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں سوال یہ کر رہا ہوں، جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا اس کا ثواب ہے؟ سوال کا جواب دیجیے گا. ہاں یا نا؟ صرف ہاں ثواب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، جیسے نبی تھے یا باقی، آپ چاہے باقی صحابیوں کو بھی لے لیں چلیں، کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ کاش میں ویسا بن جاؤں یا میرے اندر
ان میں سے کوئی ایک کوالٹی ایسی آ جائے؟ کیا آپ ایسے سوچتے ہیں؟ بالکل بالکل سوچتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، جب ہم پکارتے ہیں نا، تب ہم تکلیف میں پکارتے ہیں. انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے نا، تب اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مجھے وہ کوالٹی دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. پھر ہماری حیثیت تو نہیں ہے وہ. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ، ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے دے سر، میرا سوال پورا نہیں ہوا، پھر آپ جواب دے دیجیے گا نا. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یا علی جیسی کوالٹیز دیجیے. تو ہم یہ پوری جملہ بولنے کی جگہ اگر انسان جب یہ کہتا ہے نا یا علی مدد، تو اللہ تعالیٰ نا اس کو اس وقت اس کی ضرورت کے حساب سے انرجیز کے تھرو، جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، وہ غائب کا علم ہے نا، ٹھیک ہے، جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمارے آگے اندیکھی ہیں، ان سب کی کچھ نہ کچھ ریزنز ہیں ہونے کے. میں وہاں نہیں جا رہا، وہ سائنس پہ چلی جائے گی. لیکن میرا بات کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم یا علی پکارتے ہیں یا حسین پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس نا ہم ان کوالٹیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوالٹیز اماموں کے پاس ہیں، جو کوالٹیز اتنے بڑے بڑے اہل البیت کے ناموں کے پاس ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے وہ تکلیفیں لی ہیں کہ جس میں ہم انسان بن سکیں، اس لیے پکارتے ہیں. ہم ان سے مدد نہیں مانگ رہے کہ جو آپ نماز میں مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے. یاری اقرار کرے کہ ہم مدد نہیں مانگتے، یہ اسی طرح اللہ یاری کہے تو پھر میں چھوڑ دوں گا. میں ایک سیکنڈ یہ مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے. یہ جو مدد، مفتی صاحب میری پہلے میں نے آپ سے سوال کیا، پہلے میری بات کا جواب. عمر آپ کہتے ہیں کہ محبتاً یا رسول اللہ کا محبتاً کہہ سکتے ہیں. بات کرنے دینا مفتی صاحب، یہ کوئی عالم تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک کالج کے نوجوان ہیں، بات کرنے دو. عالم نہیں ہے آپ کا مناظر ہے، ہم مدد نہیں مانگتے. اسی طرح آپ اقرار کرے کہ ہم مدد نہیں مانگ، محبتاً کہتے ہیں. مفتی صاحب میں مدد مانگتا ہوں، مفتی صاحب میں مدد مانگتا ہوں، مفتی صاحب میں مدد مانگتا ہوں، لیکن وہ مدد کیسی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. مفتی صاحب کی آواز سنتا ہے حضرت علی رضی اللہ علم غیب. آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ اللہ آپ کے گھر پر دادا زندہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کو کیا پتا وہ سنتے نہیں سنتے؟ سورہ جن میں دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دیکھیے وہ جو آپ غیب سمجھتے ہیں، وہ آپ جس علم غیب کے پاس جا رہے ہیں، جس غیب کے علم کے پاس آپ جا رہے ہیں، مفتی صاحب ایک منٹ دونوں حضرات رک جاؤ، اسٹاپ بوتھ آف یو. شیخ صاحب عمر بھائی کو بات کرنے دو، ان کا بات 30 سیکنڈ میں اپنی بات جملے ختم کریں. عمر بھائی آپ ختم کریں. بس میں مفتی صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات آپ نے سورہ جن کی جو بات کی وہ سورہ جن ہے، وہ جنوں کے بارے میں، وہ جنوں کی ڈسکشن ہے جس میں جن سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے، انہوں نے قبول کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. جس علم الغیب کی آپ بات کر رہے ہو مفتی صاحب پلیز، آپ جس علم الغیب کی بات کر رہے ہو اس کو ڈیفائن کرنے بیٹھیں گے تو پرانے کچھ لیکچر سن لیں. جی چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو عمر بھائی تھینک یو. اچھا شیخ صاحب شکریہ. آپ سے جو سوال کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب حدیث میں یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا، اور نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں محقق ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسی طرح کہ آپ ہم سے ٹائم لیں گے اور جو سوال کا جواب نہیں دیں گے. اب جو آپ سے دوسرا سوال کیا گیا تھا شیخ صاحب یہ سن لینا، ٹائم تو میں نے اپنی باری لی نہیں ہے، میں نے ان کو اپنا ٹائم دے دیا پچھلے 15 منٹ سے، یہ ٹائم لے رہا ہے. شیخ صاحب اب دوسرا جو سوال آپ نے جواب نہیں دیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کو کلی چھٹی ہے، شریعت ان کے لیے نہیں ہے، شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ مرضی جس کی تکفیر کریں، جس کو ماریں، جس کا پیسہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا. جیسے عمر صاحب نے ابو ہریرہ کی تکفیر بھی کیا، اس کو مارا بھی ہے، اس کے پیسے بھی اٹھائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا یہ جائز ہے بھائی، اگر واقعا جائز ہے تو ہمیں حدیث دکھاؤ، اگر جائز نہیں ہے تو یا تو واقعا ابو ہریرہ چور ہے، کافر ہے، دشمن خدا ہے، پھر بخاری مسلم باطل، یا ابو ہریرہ چور نہیں ہے، دشمن خدا نہیں ہے، پھر عمر صاحب جو ہے ظالم ہے اور کافر بھی، دشمن خدا بھی ہے. اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ پکارو. فَإِن فَعَلْتَ اگر تو نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ظالم کا مطلب ہے مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. یہ جواب سمجھ میں آ گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. نہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ سے مدد کی ہے، پکارنے کی، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، یہ میں اس کا جواب دے دوں گا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا.
اس آیت میں ہے کہ غیر اللہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب یا تحت، آپ خود بتائیں کون سی مدد؟ آیت تو دوبارہ ترجمہ کریں، دوبارہ ترجمہ کریں. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو، ان سے مدد نہ مانگو جو نہ تم کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ دکھا دوں آیت، دکھا دو. اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے نعرہ لگایا یعنی مدد، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، خود بخود مشرک ہو جاؤ. چلیں اس کا جواب میں دے دوں گا، اس کا جواب اب میں آپ کے موقف سمجھ چکا ہوں، اس کا جواب میں دوں گا. اب اگر اچھا اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. سن لی، آپ کو میں نے جو حدیث پیش کی تھی اس کا جواب دیا جو کافی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا بالجبر کو جائز قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ معاذ اللہ ایسی شخصیت تھے، وہ اس کا جواب نہیں بنتا کہ عمر کے لیے. دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں زنا بالجبر کو جائز قرار نہیں دیا، اس میں رجم، اس میں دیکھیں شیخ صاحب یہ میرے سوال کا جواب نہیں، اس میں یہ ہے کہ عورت پہ رجم نہیں ہوتا. ایک عورت نے، دیکھیں ایک عورت نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ پانی نہیں تھا، وہ مجبوری میں ہو گئی ہے، کسی مرد نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. ہاں صحیح. یہ دیکھیں آپ کا ادعا یہ ہے کہ سوال آپ سے جو تھا نا شیخ صاحب، آپ چالاکی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں. آپ نے خود کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا کہ قرآن میں موجود ہے کہ شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو. آپ نے خود کہا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں، تکفیر کریں، اس کی یہ قرآن میں لکھا یہ جائز ہے اور ہمارے لیے حرام ہے. آپ نے یہ ادعا کیا تھا، اور اس کے جواب میں آپ نے یہ حدیث لکھا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک عورت کو جس کوئی سزا رجم نہیں بنتی تھی، اس کو انہوں نے اس سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا، اور نکال دیا. آپ اس سے ربط ہی نہیں ہے. اس طریقے سے نکالا، اس طریقے سے نکالا، طریقہ بتاؤ. آپ حضرت علی نے عدل کیا ہے، آپ اس کے عدل کے اوپر پڑھیں. میرا خیال ہے اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں. آپ بتائیں علیہ سے کس طریقے سے حضرت علی. تو میں اب جواب دے دیتا ہوں، تو پہلے میرے سوال کا جواب دے دو، باری آپ کی ہے. دیکھیں میں آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا نا شیخ صاحب. نہیں، میں نے پہلے سوال کیا، میں نے پہلے سوال، آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر صحابہ ایک دوسرے کو، بالکل آپ نے کہا. شیخ صاحب میں تکرار نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور دنیا کو پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اب سن لو، اب سن لو، شرک کا جواب دوں گا، شرک کا جواب دوں گا. دیکھیں آپ یہاں آئے شیعوں کا اسلام کفر ثابت کرنے کے لیے، اور آپ یہاں پر عمر صاحب کے قرآن سے ثابت ہوا. شیخ صاحب اب بات کرنے دینا، مجھے اجازت ہے میں بات کروں. جی جی آپ یہاں تشریف لائے ہیں کہ شیعوں کو مشرک ثابت کریں. یہاں پہ ہوا یہ کہ عمر صاحب کا کفر ثابت ہوا. الحمدللہ عمر صاحب کا کفر الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں. شیعوں کا، رافضیوں کا، آپ کا شرک ثابت ہوا. عمر صاحب کا کفر اس طرح ثابت ہوا. شیخ صاحب اب سن لو، شیخ ہماری باری ہے. شیخ صاحب میں آپ کو آخری موقع دیتا ہوں. عمر نے ابو ہریرہ کو بولا عدو اللہ، مارا بھی ہے، اس کے پیسے بھی اس نے اٹھا لیے. آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ عمر، اور حدیث میں نے دکھا دی کہ جو دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے یا کافر کہہ دے ایک بات ہے، اور اگر وہ شخص واقعا کافر ہے تو کافر ہے، نہیں ہے تو یہ شخص خود کافر ہے. عمر نے ابو ہریرہ، اب سن لو نا سوال سن لو، سوال سن لو بھائی شخص. سوال یہ ہے عمر نے ابو ہریرہ کو بشرط بخاری مسلم حدیث صحیح ہے عدو اللہ بولا، پیسے بھی اٹھائے اس کے جرمانے کے طور پر، کس نے چوری کیا اس کو کوڑے بھی لگائیں. اگر واقعاً ابو ہریرہ نے چوری کیا تھا تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ اگر اس کے پاس شاہد کہاں تھے؟ اگر اس کے پاس شاہد نہیں تو کوڑے لگانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر سن لو سوال سن لو پھر جواب دینا. سوال سن لو پہلے. شاہد بھی نہیں ہے، پلیز سن لو جواب. سوال سن لو پلیز، سوال سن لو، سوال سن لو. سوال میں نے بہت سارے اسی ایک حدیث میں. پھر اس کے بعد اس نے ابو ہریرہ کو، پلیز سن لو نا، ابو ہریرہ کو کافر بولا. اگر ابو ہریرہ کافر نہیں ہے تو خود عمر کافر ہے. ابو ہریرہ کے اس نے پیسے اٹھائے، اگر ابو ہریرہ واقعاً چور تھا تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے. پھر اس نے 2-3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ابو ہریرہ کے پاس آئے کہ میرا گورنر بن جاؤ. ایک شخص کو جس نے تم نے خود بولا تھا کہ یہ کافر ہے، دشمن خدا ہے، اور یہ چور ہے، یہ خائن ہے بیت المال سے، اور اس کے پیسے تم نے اٹھائے اسی لیے کہ اس نے پیسے چوری کیے، تو کس عدالت کے بنا پر، کس شریعت میں اسی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ میرا گورنر بن جاؤ؟
ٹھیک ہے نا, دوبارہ میرا غور کرو. اب نہیں جواب, سوال ختم. اب سوال پہلے سن لو, سوال پہلے سن لو. آپ نے رکھ لو جعفری صاحب, ان کو ٹائم رکھ لو, 5 منٹ بات کریں. 5 منٹ نہیں, میں 30 سیکنڈ میں ختم کروں گا. سوال تو کرنے دو نا. ختم کرو. سوال کر رہے ہیں وہ آپ سے, آپ نے بھی سوال کیا مولانا صاحب. آپ دکھائیں ہمیں شریعت تو سب کے لیے نا شیخ صاحب. اگر آپ دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, آپ وہ کافر نہیں تو آپ خود کافر بن جاتے ہو نا. ابو ہریرہ یا کافر ہے یا نہیں ہے, یا چور ہے یا نہیں ہے. اگر ابو ہریرہ کو کافر ہے تو آپ اس کے حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ اگر ابو ہریرہ چور ہے اس کے حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ بخاری مسلم کو دفعہ گاربیج میں ڈال دو, ٹریش میں ڈال دو. اگر ابو ہریرہ مسلمان ہے, مومن ہے, سچا آدمی ہے, جنتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے. جی بسم اللہ جواب دے دو. اچھا ٹائم ختم ہوا. ابھی درمیان میں جس طرح میں خاموش بیٹھا تھا اسی طرح خاموش کہاں بیٹھے تھے؟ جھوٹ بول رہے ہو. خاموش کہاں بیٹھے تھے؟ مجھے بار بار کاٹ رہے تھے. ابھی سن لیجئے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا سب سے پہلے یہ موضوع شروع ہونے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اسلام کے اندر آ گئے ایک دفعہ, مشرکوں کے صف سے اسلام کے صف میں ایک دفعہ آ گئے ہو, تو ہم صحابہ کے ایمان پہ, صحابہ کے گناہ وغیرہ پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے, کیونکہ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹوں تک آپ نے اپنا جو کفر شرک قرآن نے آپ کو کہا ہے اس پہ کوئی جواب نہ دے سکے. صرف یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے. میں آیات پڑھتا ہوں, یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں خود آپ عمر ابو ہریرہ کا جواب دے دو نا. عمر ابو ہریرہ کا جواب دے دو. آیات ہمیں سمجھ آئی ہے بھائی, آیات کا جواب دینا میرا کام ہے. یہ موضوع ہے نہیں, وہ نہ آپ اس کے حقدار ہے کہ صحابہ موضوع نہیں تھا تو آپ نے حدیث کیوں پڑھی ہے؟ آپ نے آئی حدیث کیوں پڑھی؟ لا تسبوا اصحابی کیا کہ صحابہ کے درمیان آپ ثالث بنے. وہ تو کلًا وعد اللہ الحسنى ان کے لیے ہے, اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون لوگ تھے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کے درمیان ثالثی کرے؟ اجازت کس نے دی؟ قرآن کی آیت دکھاؤ کہ یاری صحابہ کے درمیان کر سکتا ہے. ایک ادنا سا شخص صحابہ کے درمیان فیصلہ مشجرات میں فیصلہ جواب یہی آپ کا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو اس کا جواب یہ ہوا جی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لگا ہوا ہے اور میں فیصلہ نہیں کرتا صحابہ کے درمیان. دیکھیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك, آگے میں پڑھتا ہوں قرآن پاک میں. اور اب سن لو, نہیں اب میری باری ہے. اب شیخ صاحب آپ نے 15 منٹ 20 منٹ بات کیا, میں نے صرف سوال کیا. شرک کی جواب دے. آپ شرک کا جواب دے. آپ شرک کا جواب دے دیتا ہوں. آپ شرک کا جواب دیتا ہوں. مارتا ہوں اوپر سے آواز نیچے سے آ رہی ہے اس طرح نا. جو موضوع ہے اس کا شیخ صاحب اب آپ جواب سن لو. شیخ صاحب نے دیکھیں, شیخ آپ کو سب کو, اب میری باری ہے. شیخ صاحب بیچ میں نہیں بول سکتے, بیچ میں بالکل بولنا حرام ہے آپ کے لیے. بھائی صاحب آپ نے اپنا فون چینج نہ کیا کرو نا. فون کا فون ریلی سوری میرے چارج فون کے آپ جب اس کے الائنمنٹ آپ چینج کرتے ہو نا تو پھر مجھے یہاں پہ سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے دوبارہ. توبہ کرو, شرک سے توبہ کرو عمر بھائی. I'm really sorry, نہیں شرک نہیں ہے یہ, بدتمیزی. اچھا سن لے میری باری ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, اب میری باری ہے. شیخ صاحب سے ہم نے طلب کیا کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ آپس میں کچھ کریں, اس کی کوئی قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ آپس میں کریں ان کو چھٹی ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں نہیں لکھا. تو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ عمر جب تکفیر کرتا ہے ابو ہریرہ کی, ابو ہریرہ واقعاً کافر ہے؟ اگر کافر نہیں تو خود عمر کافر ہے. کہتا ہے نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان بیچ میں بولنے والے؟ بھائی میں بیچ میں بولنے والا نہیں ہوں, بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ جب ایک آدمی دوسرے آدمی جو بھی شخص ہو دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے, اگر وہ کافر نہیں تو خود کافر ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں, یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. میری جرات نہیں ہے کہ میں کسی کی تکفیر کروں. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو پھر بات ثابت ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ابو ہریرہ یا عمر ان دونوں میں سے کافر کون ہے. ابو ہریرہ تو کافر نہیں ہے نا, وہ تو کلمہ پڑھتا تھا. تو ثابت ہوا کہ آپ کا عمر صاحب جو ہے وہ دین سے خارج ہو گئے. آپ شیعوں کا کفر ثابت کرنے آئے تھے, آپ اپنے امام ہی کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جواب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کچھ جھوٹ آپ نے بولے کہ قرآن میں فلان لکھا ہے, قرآن لکھا ہے, وہ آیت آپ کچھ پیش نہیں کر سکتے. پھر ہم نے آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب, ان میں سے آپ جو ہے ما فوق الاسباب میں سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. آیات مانگے, آیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی قرآن نہ حدیث میں ایسی کوئی چیز ہے نہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے. وہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں. اس کا مطلب آپ لیتے ہیں کہ کیا کریں, آپ بتوں کی پوجا نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام سے مدد لے رہے ہیں. ان دونوں میں جو فرق نہ سمجھے, ان دونوں میں وہ گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آدمی ہے آدمی نہیں پتھر ہے. آپ نے اس آیت سے استدلال کی شیخ صاحب, سورہ مبارک اعراف, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم.
جن لوگوں کو آپ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، تدعونا، آپ خود کہتے ہیں تدعونا کا کیا مطلب ہے؟ عبادت۔ تدعونا کے دو معنی، بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مطلب ہے عبادت کرنا۔ یہاں پہ مطلب ہے عبادت کرنا۔ اللہ کے جگہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عباد امثالکم، آپ کی طرح بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ان کو آپ عبادت کریں۔ ہاں بت بندے ہیں، بت بالکل اللہ کی مخلوق ہے بت، اور سب بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے، بعض فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض جنات کی پوجا کرتے تھے، بعض عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بت بھی اللہ کے بندے ہیں، بت کو بھی اللہ نے بنایا۔ بت کوئی آسمان سے، کوئی ایسے غیب سے نہیں آیا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ مولوی صاحب۔ مفتی صاحب آپ علمی الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں کہ یہ جو اس کے ساتھ چلیں؟ بتوں کے کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دور کریں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھ ہیں؟ کہ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اب آپ نے خدا کے سوا جو اپنے اللہ کے شریک بنائے ہیں، آپ ان کی عبادت کریں، ان کو پکاریں، پھر میرے ساتھ جو آپ نے مکر کرنا ہے کر لیں، اور مجھے کوئی مہلت نہ دے۔ اچھا، پھر اسی آیت کے بعد فوراً بعد فرمایا وَإِن تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہو رہی پوجا کی۔ دلیل میں آپ کو اپنی کتابوں سے دیتا ہوں۔ شیخ صاحب میری طرف دیکھو، شیخ صاحب کتاب، اس وقت کتاب کے مطالعے کا وقت نہیں ہے، میرے اس باتوں کو سننے کا وقت ہے، آپ کو بہت ٹائم دیا گیا تھا۔ یہ کتاب ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ جمع کیا اس تفسیر کو فیروز آبادی صاحب نے، یہ سن 1993 میں چھپی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ مبارکہ اعراف ہے، صفحہ نمبر 186 ہے، آیہ نمبر 194۔ ملاحظہ کریں ناظرین اکرام کہ عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں سب سے زیادہ مفسر ہیں، تفسیر ان کو آتی ہے، ان سے زیادہ نقل کی انہوں نے کیا، ان الذین تدعون تعبدون، تدعون کا کیا مطلب؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اور آج تک آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ یا رسول اللہ کہہ دے، اس سے مراد یہ ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ کوئی مراد ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیا انہوں نے پڑھی ہے، اس آیت کو دیکھو، کہا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ ما فوق الاسباب وما تحت الاسباب، سورہ مبارکہ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك وما لا يضرك، اللہ کے علاوہ قرآن کو صحیح پڑھو، غلط ولا يضرك، میں نے کیا پڑھا؟ ما لا ينفعك وما لا يضرك، آپ نے صحیح سنا نہیں، غلط پڑھتے ہیں، میں نے صحیح پڑھا، آپ نے صحیح شاید سنا نہیں۔ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جن کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، قرآن یہ کہہ رہا، کہتا ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ ان کی جو نہیں، آپ نے 20 منٹ لیا تھا بھائی صاحب، آپ نے 20 منٹ لیا تھا، اب سن لو آیات میں پڑھا نا مفتی صاحب، آپ کو کتنا میں نے کتنا آپ کو ٹائم زیادہ دیا تھا شیخ صاحب؟ ابھی تھوڑا سا بات ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو کتنا ٹائم دیا؟ میں نے کہا سوال ہے جواب دے دو، سوال ہے جواب دے، میں نے تو بات تو نہیں کیا، آپ نے 20-25 منٹ بات کیا۔ خاموش شیخ صاحب، 3 منٹ بات مفتی صاحب، لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اللہ کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں، ان کی عبادت نہ کیا کرو۔ اچھا، یہ تفسیر ہے، تفسیر جامع۔ آپ کے شیخ صاحب، آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں آتا، آپ نے حدیث پڑھنا نہیں آتا، آپ نے زنیتی کو زنیتی، یہ زنیتا بولا تھا، عورت نے کہا کہ عورت سے کہا کہ زنیتا، وہ زنیتا نہیں ہوتے، زنیتی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ کو ان کتابوں کا نام بھی نہیں آتا۔ تفسیر طبری کیا چیز ہے؟ زندگی میں کھولا بھی نہیں آپ نے، تفسیر مقباس کا زندگی میں نہیں کھولا۔ اور شیخ صاحب آپ ایسے ہو گئے کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ کروں گا۔ ادھر سعودی عرب کے مفتی ادھر آ کے نا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مکہ مکرمہ کے مفتیان نے میرے سامنے ادھر کلمہ پڑھا، شیعہ ہو گیا۔ آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی تک سب کے سامنے عمر کا ابھی ہم نے جو ثابت کیا عدم اسلام، اس نے جواب نہیں دے سکا۔ اس کا جواب کیا تھا؟ ایک دفعہ بولا قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ کو چھٹی ہے، پھر کہتا ہے قرآن میں نہیں لکھا، پھر کہتا ہے آپ کو کیا اجازت ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ عمر کا اسلام ثابت کرو، شیعوں کے کفر کو چھوڑو۔ یہ کتاب ہے تفسیر الطبری جامع البیان لابن جریر الطبری، متوفى سنہ 310، یہ جلد نمبر 12 ہے، 2001 میں چھپی ہے۔ شیخ صاحب، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك، اور یہ
آپ کا اپنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بہترین تفسیر ہے تاریخ اسلام میں، بہترین تفسیر جماعت عمریہ کے ہاں جو لکھی گئی ہے یہی ہے ابن جریر طبری کی. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك یعنی بذلك الآلہۃ والاصنام، اس سے مراد یہ ہے کہ خدائیں اور بتیں. فرمایا لا تعبدها، لا تدعو سے کیا مراد ہے؟ ان کی عبادت نہ کرو. شیخ میری طرف دیکھو، شیخ کیمرے کے سامنے آ جاؤ. یہ کوئی ٹیکس کر رہا ہے، ٹیکس پڑھ رہا ہے، دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک، دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک. اس کو ٹیکس پڑھ رہا ہے. لا تعبد راجیا نفعها او خائفا ضرها فانها لا تنفع ولا تضر. بتوں کو ان کی لا تدعو یعنی ان کی عبادت نہ کرو. یہ شخص کو اتنا پتہ نہیں آتا، اتنا نہیں ہے کہ تدعو کے دو معنی، بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مقامات پہ مطلب ہے اس کا عبادت کرنا. ہر جگہ اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جو بتیں ہیں ان کی پوجا نہ کرو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ بتیں جو ہے کفار مکہ شیعوں کی طرح بتوں سے صرف مدد لیتے تھے. کس نے بولا کہ وہ صرف مدد لیتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، پتہ آپ کو، عبادت کرتے تھے، ان کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے، کہتے تھے ایک آسمان میں خدا ہے اور ایک چھوٹا خدا ہے. اب خاموش ہو جاؤ، خاموش شیخ صاحب، خاموش، سن لو شیخ. اچھا تو ابھی تک بھائی صاحب ان سے کہا تھا، ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ کہا تھا کہ آپ سے مختصر مناظر کریں گے کیونکہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ معرفت ہے، کچھ بھی نہیں. آپ سے ہم نے سوال کیا تھا بھائی کہ آپ عمر صاحب کا جو آپ نے خود چڑھا تھا کہ صحابہ کو گالی نہ دو، اور گالی کس نے دی؟ صحابہ کو خود عمر نے دی. نہ صرف گالی دی، مارا بھی ہے، پیسے بھی اٹھائے کہ تو چور ہے. میرا ٹائم تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ اور گالی بھی ایسے دی ہے کہ تکفیر کیا ہے. شیخ صاحب سن لو، عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کیا. ابو ہریرہ تو کافر ہے نہیں، ابو ہریرہ تو مسلمان ہے، صحابی. کس کا کفر ثابت ہو گیا؟ عمر کا اسلام ثابت کرو. جی بسم اللہ. میں نے ثابت کیا کہ آپ نے جو ادعا کیا نا کہ قرآن میں لکھا ہے غیر اللہ سے مدد نہ لو، ایسی کوئی چیز قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. سن لو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کا کام ہی قرآن پہ جھوٹ باندھنا. قرآن میں آپ نے بہتان لگایا. اب تو قرآن سے خاموش، بات سنو شیخ صاحب، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا کہ شیعہ کافر ہیں، لیکن یہ ضرور ثابت ہوا کہ عمر مسلمان نہیں ہے. یہ جواب دینا. بسم اللہ. اچھا میرا ٹائم شروع کیجئے، درمیان میں بولنا. بسم اللہ. آخری دفعہ آپ سے، آخری 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ آپ سے بات ہو گئی. عباد امثالکم کا یہ جواب دے رہا ہے اعلی یاری صاحب کہ یہ جو بت ہے عباد امثالکم، اس سے مراد بت ہے کہ یہ بھی ہمارے طرح عباد ہے، اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. یعنی باقی جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا باقی جو اللہ کے بندے، حضرت علی رضی اللہ اللہ کی عباد میں سے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ، اور باقی جو معصومین آپ کے تھے وہ خود ساختہ، وہ اللہ کے من دون اللہ یعنی اللہ کے عباد ہے کہ نہیں ہے، ان سے مانگنا جائز ہے. اسے مطلق فرمایا ہے عباد امثالکم، جو تمہاری طرح بندے ہیں ان سے مانگنا حرام ہے، اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے. باقی جو مشرک تھے مشرکین مکہ. تدعونا کا کیا مطلب ہے شیخ صاحب؟ تدعونا کا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ تعبدون بولا نہیں بولا؟ بولا ہے تو میں نے جواب کب بولا کہ تدعونا کا مطلب مدد لینا ہے؟ کب بولا کہ تدعونا کا مطلب مدد لینا؟ میں نے کہا تدعونا کا مطلب بولا ہے تعبدونا. لیکن دعا بھی اگر عبادت کرو گے تو مشرک بنو گے نا، یہ تو بولا ہے نا. آپ نے یہ مانا ہے کہ دعا عبادت ہے، کسی کو عبادت ہے. یہاں پر تدعونا سے مراد عبادت ہے. کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، اس کو بھی عربی زبان میں دعوت و دعا بولتے ہیں. اچھا میری بات، کسی کو عبادت کرنا اس کو بھی تدعونا دعوت و دعا بولتے ہیں. پکارنا. ایک منٹ شیخ سن لو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی نا. آپ سمجھ لو، پہلے ہماری بات کو سمجھ لو شیخ صاحب، سمجھ لو پھر عمر اس کو خاموش کرو. میں جواب مفتی صاحب بات اللہ یاری چلیں دوبارہ ٹائمر دوبارہ آپ کا شروع ہو گیا. سوال کو غلط سمجھیں، شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دوبارہ سے جواب میں نے کہا ان الذین دوبارہ سے جواب دیں سوال پہ غور کر کے. یہ کہہ رہا ہے کہ بت صرف اللہ کے عباد میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ اللہ کے عباد میں سے معاذ اللہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اس سے مراد صرف بت ہے، باقی بات سنو. کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ نوح میں سورہ نوح میں مکہ کے مشرکین بھی اسی طرح کہتے تھے ود سوا یغوث، ان کے بت تھے کہ نہیں مشرکین مکہ کے،
وہ جو تھے ان کی عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے شیخ، عبادت کرتے تھے، بت بنائے تھے، عبادت کا آپ نے خود مانا، اس پہ مکرر میں جواب نہیں دوں گا کہ دعا ایک دو معنی ہے، ایک پکارنا، ایک اللہ کے سوا پکارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت ہے تو پکارنا عبادت نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو شیخ صاحب؟ تحیات سے پڑھ کے سنا، تحیات پڑھ کے سناؤ لوگوں کو، تحیات پڑھ کے سناؤ شیخ صاحب، تحیات پڑھ، ٹائم آپ کو، ٹائم آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں، تحیات پڑھ کے سناؤ سامعین کے لیے، میں سامعین تحیات پڑھ کے سناؤ پلیز۔ اللہ یاری کا مقصد ہے کہ وہ دعا جو مدد کے لیے ہے، یہ خود مانتا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں، میں نہیں مانتا شیخ صاحب، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب سن لیں، دیکھیں، لفظ دعا کے دو معنی ہیں۔ بعض مقامات پہ ہوتا ہے دعوتو، یعنی بمعنی پکارنا، یہ شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں دعوت بالکل بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب سن لو شیخ صاحب سن لو، میری بات سن لو نا، یہ پکارنا کسی کو، شیخ صاحب سن لو نا، شیخ صاحب سن لو نا بات، اور شیخ صاحب سن لو نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی نا بات، کہتے ہیں کہ اللہ یری نے مان لیا، اور شیخ صاحب سن لو نا، پہلے دعوتو کسی کو اگر پکارتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، چاہے کافر کو پکاریں، چاہے کافر سے مدد لے لیں بطور استمداد بھی، یہ کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے ہمارا۔ تم کہہ دو اللہ یہ غلط کہہ رہا، میں اپنا موقف بتا رہا ہوں، سن لو بھائی، سن لو، آپ میرا عقیدہ سن لو، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، سن لو کہ دعوتوں کے متعلق، دعا کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ دعوتو دعاءن، یہ پکارنا جو ہے، چاہے آپ استمداد کی نیت سے پکاریں، چاہے گالی کی نیت سے پکاریں، کسی نیت سے، احترام کے لیے، یا دعوت دیتے ہیں کسی کو اسلام کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعوت دینا، پکارنا، بلانا، یہ نہ شرک ہے نہ گناہ ہے فی نفسی، کچھ بھی نہیں۔ آپ سن لو پلیز سن لو، ایک دعوتوں کا مطلب ہے عبادت کرنا، جیسے عربی اردو زبان میں لفظ کل ہے، کل ایک لفظ کل ہے گزشتہ کل، ایک کل ہے آئندہ کل، یہ دونوں ایک چیز نہیں، یہ مختلف ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کل، یہ ہو سکتا ہے یسٹرڈے مراد ہو، گزرا ہوا کل، اور ایک ہے یہ مستقبل والا کل، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عربی زبان میں دعوتوں کا مطلب مختلف ہیں، بعض مقامات پر یہ عبادت کے معنوں میں آتے ہیں کہ مثلا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ، اگر آپ نے اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ جو ہے یہ کفر، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تدعون، یہ عبادت ہے، لیکن پکارنا، اگر آپ نے ما سوی اللہ کو پکارا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، چاہے مثلا کسی فرشتے کو پکارا، چاہے کسی کافر کو پکارا، یہ فی نفسی کفر نہیں ہے، شرک بھی نہیں، چاہے استمداد کے لیے بھی پکارا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ خود شیخ صاحب آپ خود نماز پڑھتے ہو، نماز میں تحیات پڑھتے ہو، السلام علیک ایھا النبی، آپ کو بخوبی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پکار ہے، یہ دعوت ہے، یہ دعا ہے، آپ پکار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ پکار جو آپ کر رہے ہیں نا، پکار جو آپ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایو جو ہے یہ منادا ہے، اسی لیے یہ ضمہ پر مبنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدل ہے، یہ اسی لیے یہ مضمون، یہ منادا، یہ ندا دے رہے ہیں۔ اور قرآن میں جو آیتیں ہیں کہ آپ ما سوی اللہ کی آپ تدعون، یہ حرام ہے، یہ عبادت حرام ہے، اس کی شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کے لیے پکارا یہ حرام ہے، ویسے آپ بتوں کو پکاریں یہ جائز ہے، اس طرح نہیں، آپ بتوں کی عبادت آپ پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے مدد کے لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں، بغیر مدد کی عبادت کر رہے ہیں۔ یار اپنے وقت میں بات کرتے ہیں، میرے وقت میں بات کرتے ہیں، یہ کیا انصاف ہے آپ لوگوں میں؟ پھر مناظرہ کیوں مفتی صاحب سامعین کے لیے شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے لیے یہ غلط مبحث کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم، آگے قرآن پاک میں ہے کہ اس سے مراد پکارنا ہے، وہ پکارنا مدد کے لیے، فلیستجیبوا لکم، اگر تم لوگ کہتے کہ یہ میری دعا سنتے ہیں تو یہ آپ کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ پکارنے کے معنی میں ہے، لیکن وہ پکارنا جو مدد کے لیے ہو، اسی طرح یہ عبادت کے معنی، عبداللہ ابن عباس نے غلط بولا کر کہ عبادت کے معنوں میں بات کرتے ہو، وہ پکارنا جو مدد کے لیے ہو وہ دعا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کا مطلب ہے عبادت۔ شیخ صاحب میں نے حدیث دکھا دی آپ کو، اچھا سن لو، میرے بات کے درمیان میں کیوں وہ بات کرتے، اس لیے کہ غلط چلیں بولیں، مشرک بنا رہے ہو معاذ اللہ، یہ آپ کی بات سمجھتے کہ جو چلا شیخ صاحب آپ بغیر دلیل کے اپنی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں نا، چلیں بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، کنٹینیو کریں۔ یہ لوگ انصاف کریں گے کہ میں نے کیا کہا؟ ابھی یہ دعا آپ مانتے ہیں کہ وہ پکارنا جو اللہ کے سوا
کسی کو مدد کے لیے پکارنا ما فوق الاسباب، آپ مان گئے کہ یہ عبادت ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنا عبادت ہے، کسی کو رکوع کرنا عبادت ہے، کسی کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اسی طرح کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ یعنی اونچی عبادت ہے، دعا مخ العباد، مغز عبادت ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ابھی میں پکارنے کی بات نہیں کہی، نہیں دعوت ہم جہار، آپ نے کہا نوح علیہ السلام کہ میں کسی کو دعوت دوں، اسلام کے لیے بلاؤں، اس پہ میں نے نکیر نہیں کیا، اس پہ کا انکار نہیں کیا، نہ اس پہ آیت پیش کی، نہ محبتاً ہم پکارتے کسی کو، محبتاً دعا کی نہیں، محبتاً پکارتا ہوں۔ ادھر آپ میں موجود نہیں ہوں، آپ لندن مجھے پکارو، میرے متعلق کچھ مخاطب کا صیغہ استعمال کرو، وہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ میری آواز سنتا ہے اور مجھے جواب دیتا ہے، بلکہ میری مدد کرتا ہے، یہ دعا اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا۔ اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے ذات یا صفات میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ نے فرمایا ہوا مولانا، وہ ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مولا نہیں۔ چلیں سمجھ گئے، سمجھ شیخ صاحب، اب عمر کا جواب دینا نا، عمر کے اسلام کا، اس کا بھی جواب دینا نا، آپ کے پاس ٹائم ختم ہوگا، جواب دے رہا ہوں، ابھی جواب دے رہا ہوں، عمر کا دینا۔ میں نے حدیث سے میں نے وہ نہیں دے سکتے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما، آپ کیوں یہ لوگوں کو اس طرح لا رہے ہو کہ یہ شرک کرے، شرک سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قیامت کے دن وہ بھائی شرک ہی نہیں ہے، کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ آپ نماز میں نبی کو نہیں پکارتے؟ بات نہ کرو، میرے 2 منٹ میں بات کو شروع کرتے۔ اللہ میں دکھاتا ہوں سورہ نوح میں کہ یہ جو بت تھے وہ شبیہ تھے، وہ اصل میں وہ سواغ یغوث وغیرہ وغیرہ بندوں سے مانگتے تھے، جس طرح کہ تم لوگ وہ مجسمے تھے، وہ مجسمے تھے، اس کی عبادت ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اصل میں وہ بت پتھروں سے مانگتی نہیں تھے، وہ مجسمے اس نے شبیہ مجسموں کی عبادت کر رہے تھے، وہ مجسموں کی عبادت، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے اولیاء کرام یا وہ بت تھے، وہ اسی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سن لے، اسی کو اللہ نے عبادت کہا ہے، ان سے منع کیا تھا مشرکین، نہیں وہ بتوں کی عبادت کو کہا ہے نا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ بیت اللہ کے حج کرتے تھے، تو شیخ صاحب عمر کا بولے نا، عمر کا ذرا بتائیں نا، نماز بھی پڑھتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ وہ سواغ نیک لوگوں سے مدد مانگتے تھے۔ بت تو انہوں نے شبیہ کے طور پر رکھے، جس طرح کے نہیں اصل میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل مکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ابھی میں نے شیخ صاحب مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کسی کو دعوت تبلیغ کرنا، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ مکہ والے بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے جی، میں نے اس پہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ اللہ فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ما تحت الاسباب، آیت پیش کی کہ اللہ فرمایا کہ ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن ما فوق الاسباب صرف اور صرف اللہ سے مدد پکارو۔ وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ایک اور برائی آپ لوگوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں سمندر میں ہو، ڈوبنے والے ہو، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی طرح مشرکین بھی کرتے تھے، جس طرح تم لوگ جب تم لوگوں کو اللہ ہم سمندر میں بھی ہاں تو علی کو پکارتے ہیں، ہم سمندر میں بھی علی کو پکارتے ہیں، سلام اللہ علیہ۔ سمندر میں تم لوگ سمندر میں بھی علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، آگ میں بھی پڑ جائیں تو علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، حسین کو پکارتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اتنے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، 12 معصومین ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ ہے، تو کون سی چیزیں ہیں سب مسلمان؟ دیکھو اہل سنت بھی علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اہل سنت بھی یا علی کہتے ہیں، ہاں سب علی سوائے وہابی کے۔ وہ تقسیم تو کرے نا کہ کون سی چیزیں علی رضی اللہ دیتا ہے، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور کون سی چیزیں امام سب چیز اللہ علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں دیتا ہے، سب چیزیں اللہ علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں دیتا ہے، وسیلے کی بات نہ کرو، صدقے کی بات نہ کرو۔ آپ چلے شیخ صاحب، علی رضی اللہ اللہ سے لے کر شیخ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے علی عمر کا ذرا اسلام ثابت کرنا نا، عمر کا ذرا اسلام، جب عمر نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ کو عقیدے میں فرق کیا ہے؟ اگر ابو جہل مشرک ہے، او شیخ صاحب آپ کیا، اور آپ مجھے بتاؤ، چلیں میں اس سوال آپ سے، ابو جہل بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ ابھی آپ کے مولوی صاحب ادھر آئے تھے نا، آپ کے فرقے دیکھ، آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا نا صحیح طریقے سے حدیث، آپ کے فرقے کے بہت بڑے عالم ادھر آئے تھے، اس کا نام تھا مولوی حبیب۔ دیکھو شیخ صاحب میں بتاتا ہوں ابو جہل میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے۔ شیخ صاحب سن لو اچھی طرح سے، شیخ صاحب سن لو،
اور کہا کہ یہ تو نے کہا ہے ذرا بن جبر، یہ تو شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب ایک منٹ عمر بھائی، ایک منٹ عمر بھائی، انہوں نے پوچھا کہ ہم میں اور ابو جہل میں فرق کیا ہے؟ نہیں ٹائم میں ٹائم نہیں لیتا، میں ایک منٹ مجھے چاہیے، مجھے 1 منٹ چاہیے بھائی، 1 منٹ زیادہ نہیں۔ شیخ صاحب آپ کے ادھر آپ کے فرقے آپ کو، ہاں سن لو نا، میری بات سنیں گے یا نہیں ڈرامہ کریں گے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا شیخ صاحب۔ آپ کے فرقے کے ادھر وہ شرک والی جواب سن لو نا بھائی، شرک ابھی پتہ چلے گا نا آپ کا۔ آپ کے فرقے کے ایک بہت بڑے محدث ہیں مولوی حبیب صاحب ادھر تشریف لائے تھے تقریباً 1 مہینے پہلے، اسماء و صفات پر ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی کتابوں سے اسماء اللہ اور صفات ان کو دکھائیں اللہ کے، جو آپ کے عقیدے میں ہے نا، کہ اللہ کا لیٹتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، اللہ سوتا ہے، اللہ کپڑے پہنتا ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پیر ہیں، ناڑا اس کا کیسے، اس کے بال کیسے ہیں، جو آپ کے کتب میں موجود ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے، وہ موٹا کتنا ہے، اس سب چیزیں میں نے آپ کی کتابوں سے اس کو دکھائے۔ اور اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا وشنو میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ جواب نہیں دے سکا۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہندو اور آپ میں فرق نہیں ہے، ابھی میں نے ثابت کیا، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے ہندو آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق ثابت۔ اب دیکھیں، اب میں سوال آپ سے نہیں کرتا، میرا جواب آپ کے لیے تھا۔ یہ بت آپ کو دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نہیں، ان کا ایک رب آسمان میں، ان کا ایک رب آسمان میں، اس کا نام وشنو ہے، اس کی صفات سب آپ کے وہابیوں کے خدا کے ہیں۔ اچھا آپ سے جو سوال اب دیکھیں، اب توحید پہ تو بات ہو گئی نا، توحید پہ شیخ صاحب اب آپ مجھے بتائیں، عمر کے متعلق جو میں نے سوال کیا تھا اس کو آپ ڈاج کر رہے ہیں، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کا کیا جواب ہے عمر صاحب کا؟ عمر و ابو ہریرہ کا کیا جواب؟ میں نے 3 دفعہ مقرر، میں احمق نہیں ہوں کہ ایک بات مقرر کرتا ہوں، میں نے 3 دفعہ آپ کو اس کا جواب دیا۔ کیا جواب کیا؟ یہ حدیث جو آپ پڑھتے ہو اس کا جو مطلب ہے یہ مطلب ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ نہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ ہندو کے درمیان مناظرہ کر سکتے ہو کہ یہ مودی ہندو نہیں ہے، یا آپ کو حق پہنچتا ہے عیسائیوں کے درمیان آپ جا سکتے ہو؟ اس کا جواب دو مجھے۔ دیکھیں وہ عمر جو ہندو نہیں، تو آپ اسلام میں داخل ہو، دیکھو بھائی عمر جو ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو یہ کام، دیکھو بھائی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، او بھائی بتوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کیا، عمر آپ اظہار کرو، بتوں سے اظہار کرو، شبیہ سے توبہ کرو۔ صحیح، تو عمر کے متعلق آپ کا جواب ایک دفعہ پھر سمجھا دیں، ہمیں ایک دفعہ پھر سمجھا دیں، یہی ہے کہ ہمیں حق بولنے کا حق نہیں ہے۔ عباد الامثال مان جاؤ نا، تسلیم کرو اسلام میں۔ عمر کے متعلق کیا جواب ہے آپ کا؟ کوئی جواب نہیں ہے، ہمیں حق نہیں پہنچا بات کرنے کی، یہی جواب ہے آپ کا؟ تمام مسلمانوں کا، کافروں کا، سب کا اجماع ہے کہ وہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ کا درجہ، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو یہی جس کا درجہ بنتا ہے نا، درجہ بنتا ہے، اس نے ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے، کافر بولا، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جب ایک کو آپ کو تو آپ نے اسلام ثابت نہیں کیا، عمر رضی اللہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ تمام سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ شیخ صاحب اس یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اچھا آپ کی جو تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، گڈ بائے، ٹاٹا۔ شیخ صاحب آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے جو ذکر کیا نا میرے محترم ناظرین، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس پہ ہم نے ان آیات کا بار بار مختلف مناظرات میں جواب دیا ہے، اور کیونکہ میں نے بہت جواب دیے، میں اس سے تک گیا ہوں، میں اس کا مزید جواب تکرار ابھی بھی میں نے اختصار سے جواب دیا کہ اس کا ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا جو ہے یہ شرک بن جاتا ہے، یا کسی سے مدد لینا شرک بن جاتا ہے۔ اور قرآن میں، حدیث میں ایسی کوئی آیا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی غیبی شخص سے مدد مانگا ہے تو اس سے آپ کافر بن جاتے ہو، مشرک۔ یہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، میں نے ان سے پوچھا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی اس بات کی تقسیم نہیں کرتا کہ ما فوق الاسباب سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ واجب کیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تو اس لیے وہ اگر چاہیں کہ بر و تقوی میں ہماری مدد کریں، بالکل وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس بات پہ بالکل اس کا اجنبی ہے، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب سے یہ کیا لیتے ہیں؟ غیبی اسباب سے آپ مدد نہیں لے سکتے۔ آیا میں کہاں لکھا ہے وہ تعاونوا علی البر والتقوی؟ اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے۔ عمر بھائی
اب اس شیخ صاحب سے مزید گفتگو کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے. انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم نے بار بار کہا کہ عمر صاحب کے متعلق جواب دے دو. کہتے ہیں جی نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے نا الہیاری صاحب ان کو سن کے, کہ ان کو تو بت پرستی کا مطلب بھی نہیں پتا کہ وہ بت پرستی ایکچولی اس زمانے میں کیا ہو رہی تھی اور کون لوگ کروا رہے تھے. 2 لوگ تھے, ایک بت پرست تھا, ایک بت پرستی کرواتا تھا. جو بت پرستی کرواتا تھا وہ لوگوں پہ کنٹرول کرتا تھا, اور اسی کنٹرول کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی انسان پہ آپ کی تابعداری نہیں ہونی چاہیے, اللہ پہ تابعداری آپ نے رکھنی ہے. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں. بہرحال اللہ کرے کہ نہیں, اصلا دیکھیں میرے بھائی, یہ کنٹرول تو قبائل کے سردار لوگوں کو کنٹرول تو کرتے تھے. ان کا جو آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا, لوگوں پہ کنٹرول تو تھا. جی 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 کنٹرول تو ہوتا تھا, لیکن یہ خود بت پرستی جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ کسی افراد کی پوجا کرتے تھے. یہ بات ان کی غلط ہے. جی 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 دیکھیں, چاہے وہ بت دیکھیں وہ اگر بتوں کی پوجا کریں یا افراد کی, بہرحال پوجا کرنا, پرستش کرنا, کسی کو اپنا اللہ ماننا, کسی بھی چیز, یہ شرک ہے بھائی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ جو بت بناتے تھے واقعاً اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے, اس نے اپنے حاجات مانگتے تھے, اس کی تقدیس کرتے تھے. اور بعض میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایک بڑا اللہ بھی آسمان میں, یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں, وہ بڑا خدا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہمارے جو چھوٹے خدا ہیں بڑے خدا کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. تو اللہ نے اس کو منع کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کر سکتے. یہ بالکل اس سے اجنبی ہے, اس سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا. تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر عمر بھائی.